اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت پڑو. فرقوں کی دکانیں بند. ڈیمیج ہیز بین ڈن. السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے، اور آج ہم موجود ہیں ایسی شخصیت کے ساتھ جس نے تقریباً جو پچھلے کئی عرصے سے فرقہ واریت کا زور چلتا آ رہا تھا اور تمام لوگ اسی چیز پہ اٹے ہوئے تھے کہ ہمارے بڑے یہ کرتے رہے ہیں، ہم یہی کرتے رہیں گے. ایک فرقے سے نہیں، دو سے نہیں، جتنے بھی فرقے ہیں ان سے ٹکر لی اور ان کو غلط ثابت کیا، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. کھلبلی مچا دی ہے دین کی دنیا میں. مبلغ اسلام ہے انجینئر محمد علی مرزا میرے ساتھ موجود ہیں. ہم سے جانیں گے کچھ کربلا کا تاریخی پس منظر اور آج کے جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پر گفتگو ہوگی ان کے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی جناب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنی اکیڈمی کے اندر. اللہ کا نام لے کے شروع کریں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ کوئی 2 ماہ لگے ہمیں اس وقت کو حاصل کرنے کے لیے. تو آپ کا سلوگن ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. اور یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، جہاں بھی اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، یہ اللہ کی رسی بریکٹ میں قرآن مجید لکھا ہوتا ہے. ہر فرقہ قرآن مجید کو تسلیم کرتا ہے، اس کے باوجود اتنے فرقے موجود ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو تسلیم کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے نا. اور یہ جو آپ بریکٹ میں قرآن مجید کہتے ہیں نا، یہ صرف وہ لوگ لکھتے ہیں کہ جو واقعی قرآن کو اللہ کی رسی مانتے ہیں. سارے لوگ نہیں مانتے. آپ اگر بریلوی مکتب سے پوچھیں، ان کی تقریریں علماء کی دیکھیں، وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ رسی کے اندر کئی ایک چھوٹی رسیاں ہوتی ہیں اور وہ سارے بل مل کے ایک رسی تیار ہوتی ہے. تو ایک اللہ کی محبت کا بل ہے، ایک صحابہ کرام کی محبت کا بل ہے، ایک نبی الاسلام کی محبت کا، ایک اہل البیت کا، اور پھر بیچ میں اپنے بابا بھی داخل کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سارے مل کے اللہ کی رسی بناتے ہیں. قرآن کو کہاں ماننے کے لیے تیار ہے؟ یہ قرآن کی بات تو ہم نے آگے کی ہے کہ بھائی صحیح مسلم کے اندر جو غدیر خم کی حدیث ہے، قرآن اور اہل بیت 6225 سے لے کے 6228 تک 4 حدیث، اس میں کہا گیا ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. تو یہ قرآن کے اندر ہے. اصل میں ان کو دھوکہ لگا ہے اس ایک حدیث کی وجہ سے جسے علماء نے اپنے فرقے کو چمکانے کے لیے اور چندے بٹورنے کے لیے استعمال کیا، جو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. ترمذی کے اندر جو روایت ہے مانا علی و اصحابی، وہ تو روایت کمزور ہے. ابو داؤد والی حدیث صحیح ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جو ہیں جہنم میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ حق پر ہوگا. اب ان کو یہ حدیث مل گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سوا سارے فرقوں کو جہنمی ڈکلیئر کریں اور اپنے فرقے کو وہ ناجیہ ڈکلیئر کریں. حالانکہ اس میں فرقے کو جنتی نہیں کہا گیا تھا، ایک گروہ. بخاری مسلم میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. فرق تو عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. اسلام اپنی اصل تھا درخت، اس سے ٹوٹ کر جو الگ ہوا، یہ پتے الگ ہوتے ہیں، انہیں فرق کہا جاتا ہے. کوئی پتا درخت کو نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرق میں بھی ہوں ایک تو بھی ہے، وہ تو اصل تھا. تو اصل تھی اسلام مسلم، اس سے ٹوٹ کر فرقے بننا شروع ہوئے. اور نبی الاسلام نے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. نبی الاسلام نے یہ نہیں کہا کہ فرقے بناؤ، آپ نے کہا بن جائیں گے اور ایک گروہ حق پر ہوگا. یعنی فرقہ کبھی بھی حق پہ نہیں ہوگا. فرقے سارے کے سارے جہنمی ہیں جو اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹتا ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہ در گروہ ہو گئے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرقوں کا نبی الاسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ بس ایک غیبی خبر تھی. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی، یعنی چست ہوگا یا باریک. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے. یہاں پہ بھی ایک خبر تھی، غیبی خبر کو انہوں نے حکم بنا دیا کہ فرقے بناؤ. اور پھر حال یہ کہ فرقے بنانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو جنتی کہا اور باقی سب کو جہنمی کہا. تو پھر اگر ہم دوسرے کی نظر سے دیکھیں تو آپ بھی جہنمی ہیں. تو اس کا اینڈ یہ ہے کہ آپ اس طرف واپس آ جائیں جہاں سے فرقے سٹارٹ ہوئے تھے اور وہ اصل تھی، اس سے فرقے بنے تھے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل البیت، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان. اگر بات کریں اہل البیت کی تو مودت کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، آیا مباہلہ آتی ہے قرآن مجید میں، انما یرید اللہ کی آیت آتی ہے قرآن مجید میں، آیت تطہیر آتی ہے. ان تمام طرح آیتوں کے باوجود جناب رسول خدا کے جانے کے فوراً بعد
اہل بیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ کس طرح سے تنہا ہو جاتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور جو ان کی بات کرتا ہے جیسے سلیم ابن قیس ہیں اور مختار ثقفی ہیں, مالکی اشتر ہیں, وہ ان سے محبت کرنے کے زمرے میں ان کو تنہا کر دیا جاتا ہے. یہ اس دور کی بات ہے. اور اگر اس دور کی بات کریں تو آج بھی جو اہل بیت کی بات کرتا ہے, جیسے آپ ہیں, مولانا اسحاق تھے, مولانا طارق جمیل ہیں, تو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے, فتوے لگائے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے ہمیں کیا الگ کرنا تھا, ان کو ہم نے ان کی عوام سے ہی الگ کر دیا. عوام ان کے اوپر لانتے بھیج رہی ہے. اس دفعہ جو ورلڈ کپ ہے وہ ہم نے جیتا ہے, ہاں اللہ کے فضل سے. تو ہاں پرانے زمانوں میں آپ کہہ سکتے ہیں بظاہر دنیاوی طور پر اہل البیت کو وہ کامیابیاں نہیں ملی, دنیاوی طور پر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ کامیاب ہے جو ملنی چاہیے تھی. لیکن اب تو یہ جو مبارک دور ہے اس کے اندر تو ہر طرف اہل البیت کا ہی ذکر ہے. اب رہ گیا یہ جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد, تو یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب مخلص ساتھی رخصت ہوتے ہیں نا, تو ان کے رخصت ہونے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نا ہنجار نا خلف لوگ منظر عام کے اوپر آ جاتے ہیں. نبی الاسلام کے جو اپنے مخلص ساتھی تھے انہیں تو اہل بیت کی عظمت کا پتہ تھا, اور اس لیے انہوں نے پورے پیشن کے ساتھ ان کا ساتھ دیا. ایک ثقیفہ بنی ساعدہ والا جو ایشو ہے وہ چونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مس ہینڈلنگ کے باوجود اس کے اوپر سیدنا علی نے ایگری کر لیا, لہذا وہ تو چیپٹر ہو گیا کلوز. اس میں بھی جو امام بخاری ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 6 ماہ بعد جناب امیر کو پتہ چلتا ہے کہ خلافت کا سلسلہ جو سارا یہ نہیں, ان کو پتہ چل گیا تھا, انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. امام بخاری نے یہ نقل کیا ہے, مسلم نے بھی, کہ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی. اچھا, جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اس واقعے کی خبر نہ دینا یا خبر نہ ہونا, اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ اس کے پیچھے پس منظر سیدنا ابو بکر عمر نہیں ہے. وہ تو بےچارے بیٹھے ہوئے تھے میت کے اوپر, انہیں تو آ کے خبر ملی ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں سعد ابن عبادہ کو لوگ امیر چننے لگے ہیں. لہذا سب سے بڑا جو غالی شیعہ یہ ظلم کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر خلافت کے لالچی تھے. اگر یہ خلافت کے لالچی ہوتے تو یہ ثقیفہ بنی ساعدہ کی میٹنگ کال کرتے. میٹنگ تو انصار مدینہ نے کال کی بھی تھی جو خود شیعان علی تھے, تو سٹارٹ تو وہاں سے ہوا نا. اور وہ حضرت علی کو نہیں چن رہے تھے, سعد ابن عبادہ کو چن رہے تھے. اور سعد ابن عبادہ بہت بھاری شخصیت تھے, یعنی وہ آؤٹ آف کوسچن ہے کوئی کہ ان کے اوپر کوئی تان کرے. اصحاب صفہ میں سے 155 اصحاب کا کھانا ان کے گھر سے جایا کرتا تھا. یہ 2 بندے ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کو مدینے میں سپورٹ کیا ہے, سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار تھے, اور خزرج کے سعد ابن عبادہ. اگر یہ 2 بندے نہ ہوتے تو نبی الاسلام کی دعوت کو جو یہ عروج ملا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے یعنی صحابہ کے ذریعے ہاتھ مضبوط کیے ہیں, تو یہ 2 بندے ہیں. ان میں سے ایک سعد ابن عبادہ تھے. سعد ابن معاذ تو شہید ہو گئے تھے غزوہ خندق کے موقع پر, جو انہیں یہاں پہ تیر لگا تھا اور وہ زخم جاری ہو گیا تھا. اور سعد ابن عبادہ انصار مدینہ میں سے تھے اور نبی الاسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. تو وہ سمجھتے تھے انصار مدینہ کے نبی الاسلام کے جانے کے بعد, چونکہ ہم نے نبی الاسلام کو سپورٹ کیا, اور پھر ان کی جو ریزرویشنز تھی وہ جینون تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ مشرکین عرب جو تھے وہ آخری وقت تک رسول اللہ کے دشمن رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور فتح مکہ کی وجہ سے طلقاء وہ بنے. اب ان کے آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کا بدلہ ہم سے لیں گی, کیونکہ ہم انصار مدینہ وہ تھے جنہوں نے ان مشرکین عرب کے آباء و اجداد کو قتل کیا ہوا تھا, اور ان میں حضرت علی بھی تھے جو خود مہاجر تھے. لیکن کتنے بڑے بڑے قریش کے سردار حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے غزوہ بدر میں, احد کے اندر, خندق کے اندر. تو انصار مدینہ کو یہ ڈر تھا. وہاں پہ آپ کو یہ روایتیں بھی بخاری مسلم میں ملیں گی کہ ایک امیر تم میں سے ہو, ایک ہم میں سے ہو. ہاں بالکل. تو لیکن امیر تو 2 ہو ہی نہیں سکتے, یہ تو بالکل اللاجیکل بات تھی نا, 2 امیر تو ہو ہی نہیں سکتے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام ہی ایسا نہیں بنایا. جب بھی کوئی جوائنٹ سسٹم بنتا ہے اس کا امیر ایک ہوتا ہے, خاندان میں امیر ایک ہوتا ہے, وہ مرد ہوتا ہے. الرجال قوامون علی النساء. خود اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا سورۃ الانبیاء کے اندر. تو یہ تو ہو نہیں سکتا, لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. نبی الاسلام کے ہمارے زمانے میں بھی تو ایک تھا نا, آپ نے اپنے ساتھ کسی کو شامل تو نہیں کیا لیڈرشپ کے اندر. یہ ہو نہیں سکتا, یہ ڈیمانڈ ان کی غلط تھی. البتہ جب ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر یہ میٹنگ کال کی اور سیدنا ابو بکر عمر کو بتایا گیا, تو وہ تو اس نیت سے تو وہاں گئے نہیں تھے کہ کوئی بیعت ہوگی, لیکن قبائلی سسٹم تھا. آپ ان حالات و واقعات کو اگر دیکھیں جہاں پہ تلواریں نکل آئی ہیں اور جنگ و جدل والا معاملہ ہو گیا ہے, اس وقت وہ تلے ہوئے تھے کہ سعد ابن عبادہ کو ہم نے خلیفہ چننا ہے.
تو وہاں پہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے دماغ میں ایک تقریر بنائی ہوئی تھی میں کروں گا، لیکن حضرت ابوبکر نے مجھے خاموش کروا دیا. ظاہر ہے حضرت ابوبکر یہ سمجھتے تھے یہ جذباتی ہیں، کوئی معاملہ مس ہینڈل نہ ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں جو میں نے اپنے دماغ میں پوائنٹس سوچے تھے ان سے بہتر حضرت ابوبکر نے تقریر کی. انہوں نے کہا دیکھیں نبی علیہ السلام قریش میں سے تھے، لہٰذا آپ کا سکسیسر بھی قریش میں سے ہونا چاہیے، اور انصار مدینہ تم لوگ رسول اللہ کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے تھے، تو جو بھی اب امیر چنا جائے تم وزیر کی حیثیت سے رہو، اللہ کے نبی تم سے راضی ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں. اور چونکہ قریش کا قبیلہ ڈومیننٹ ہے، اوس اور خزرج کا وہ مقام نہیں تھا عرب کے اندر جو قریش کا تھا، اور قبائلی سسٹم میں نبی علیہ السلام کو صرف پیغمبر کے طور پر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا عرب دنیا نے، بلکہ ایک قبیلے کے سردار کے طور پر بھی. اسی لیے آیا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. وہ جو فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے وہ اس اعتبار سے ہو رہے تھے کہ قریش کے سردار کو غلبہ مل گیا بنو ہاشم میں سے اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار کرنی. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک قبیلہ اتنا ڈومیننٹ ہو گیا، ورنہ تو طوائف الملوک ہی تھی. اس کا فائدہ رومنز اور پرشینز اٹھاتے تھے، اور عرب کے لوگ جو زیادہ جنگجو تھے، جن کے اندر زیادہ طاقت تھی، صرف ایک طوائف الملوکی تھی، یہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہیں تھے، انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو یہ رومنز پرشین تو شاہی کوئی نہیں ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے کیا، اور دیکھیں پھر کیسا انہوں نے الٹا، یہ اتنے طاقتور لوگ، ٹف مول کے عادی. اب یہ سارے کا سارا معاملہ جو تھا قریش کا غلبہ، اسی کی بنیاد کے اوپر آگے یہ ساری امپائر پھیلنی تھی. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ قریش کے علاوہ اگر کوئی اور سردار ہوا تو یہ تمہیں نہیں چنیں گے. خود ظاہر ہے کہ خود قریش مکہ نے نہیں ماننا تھا کہ اوس اور خزرج کی کیا اوقات ہے. اچھا اب یہ ساری چیزیں ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. اب آپ لوگوں کو آیتیں حدیثیں نہیں سنا کے کہہ سکتے کہ جی وہ سب انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو تو جان والوں پہ فضیلت دی ہے نا، بنو اسرائیل کو بھی دی، بنو اسماعیل کو بھی. تو قریش مکہ بنو اسماعیل تھے نا، اور ان میں بھی ایک ڈومیننٹ قبیلہ، نبی علیہ السلام کی ایک نسبت تو انہیں حاصل تھی، تو یہ جینون تھا. اب اس وقت حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے ابو عبیدہ اور حضرت عمر کا ہاتھ یوں پکڑ کے کہا کہ یہ دو بندے ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لو. اچھا یہ اس وقت کرنا کیوں ضروری تھا؟ آپ کی نظر میں اور میری نظر میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت تھوڑا سا وقفہ لے لیا جاتا، نبی علیہ السلام کی تدفین سے فارغ ہو لیتے اور پھر ایک میٹنگ کال کے معاملات کرتے. لیکن یہ معاملہ اس طرف جانے والا نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت کی سچویشن کو وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں مجھ سے پکا لے لیں، امام حسن نے معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ پہ جو صلح کی ہے، ان کے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ذلیل کروا دیا. لیکن یہ تو امام حسن سمجھ سکتے ہیں، یا میں ان کے اس درد کو سمجھ سکتا ہوں کہ انہیں کس مجبوری میں صلح کرنی پڑی ہے. صلح ہی اس وقت بہتر آپشن تھی، ورنہ وہ تو 40,000 کا لشکر لے کے گئے تھے معاویہ سے لڑنے کے لیے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے سردار خرید لیے گئے ہیں اور یہ معاملہ بگڑ جائے گا، تو انہوں نے کہا بھائی بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو میں یہاں پہ ٹھپ کر دوں. یہ پورا مقدمہ ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھیں، سوال اینڈ پہ کر لیجیے گا، میں مقدمہ کلیئر کر رہا ہوں، ورنہ ٹیمپو وہ ٹوٹ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بیٹھ کے کوئی سچویشن کا اندازہ نہیں کر سکتا جب تک آپ زمانے میں ریورس جا کے وہ سارے حالات دیکھ نہ لیں. تو حضرت ابوبکر نے اس وقت یہ ریلائز کیا کہ بھائی اگر اس وقت کوئی ڈیسیژن نہ ہوا تو یہ تلپٹ ہو جائے گا، اور یہ انصار مدینہ کو چنیں گے اور ایک نئی گیم شروع ہو جائے گی، قریش مکہ میں پھوٹ پڑ جائے گی. اب اس کا آخری حل یہ ہے کہ ان دو بڑے سرداروں میں سے ایک کو چن لیا جائے. اور انہوں نے کن بندوں کے نام پیش کیے؟ ابو عبیدہ بن جراح، جن کو نبی علیہ السلام نے امین الامت کہا تھا. نجران کے جب عیسائی آئے، بخاری میں آیا، وہ مبالغہ تو نہیں ہو سکا تھا، مسلم میں آیا کہ مولا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کے نبی علیہ السلام آئے، لیکن مبالغہ ہوا نہیں کیونکہ کرسچن ریڈی نہیں ہوئے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر مبالغہ ہوا تو ہم مارے جائیں گے، اگر یہ جھوٹا نبی ہوا تو پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کوئی اپنا ایسا قریبی آدمی بھیجیں. تو آپ نے فرمایا میں امین الامت تمہاری طرف بھیجوں گا. پھر نبی علیہ السلام نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا. تو حضرت ابوبکر نے وہ سوٹیبل پرسنالٹیز کے ہاتھ اس طریقے سے کھڑے کیے اور کہا ان میں سے چن لو. لیکن دونوں نے کہا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے ہم نہیں کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے آپ کو مسلح پر کھڑا کیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم آپ کو خلیفہ چنیں گے. اور چنا. انصار مدینہ بھی ایگری کر کے، سعد بن عبادہ اکیلے رہ گئے، ان کے اپنے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کے اوپر راضی ہو گئے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر کی پرسنالٹی کتنی بڑی تھی. ادروائز وہ پورا قبیلہ چھوڑ دیتا، انہوں نے اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی. اس سے حضرت ابوبکر کی ڈومیننسی نظر آتی ہے. حالانکہ وہ کمزور آدمی تھے یار، بوڑھا آدمی تھا، ایک کوئی پہلوان نہیں تھا. کوئی آپ کو حدیثوں میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے بدر میں اتنے بندے قتل کر دیے تھے تو وہ یہ تھے تو وہ تھے، نہیں. ان کی ایک بزرگی، نبی علیہ السلام کے ساتھ قربت، یار غار ہونا، یہ ساری چیزیں، پھر نبی علیہ السلام کے وہ سسر بھی اور ساری قربت، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر ایگری کر گئے
اور وہ بیعت ہو گئی اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا. حضرت علی کو یہ کلک تھا کہ اس مشورے میں مجھے شامل کرنا چاہیے تھا. 6 مہینے انہوں نے بیعت نہیں کی. 6 مہینے کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے حضرت فاطمہ کی جب وفات ہو گئی انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ میرے پاس آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا. اور وہ راوی کہتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر ساتھ آئیں کیونکہ وہ جذباتی. تو حضرت عمر نے روکا حضرت ابوبکر کو کہ آپ اکیلے نہ جائیں. انہوں نے کہا میں اہل بیت رسول سے کوئی نیگیٹو چیز امید نہیں کرتا, اس سے آپ کو ان کی کمٹمنٹ کا. وہ اکیلے گئے, حالانکہ بہت بڑا رسک تھا اکیلے جانا. اچھا, جبکہ خلافت کا جھگڑا چل رہا ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں خلیفہ وقت جو ہے وہ حضرت ابوبکر ہیں. ہونا تو چاہیے تھا, وہ کہتے تم میرے دربار میں آؤ. انہیں پتا تھا اس گھر سے ہمیں دین ملا ہے, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ ان کا جانا. پھر حضرت علی جب یہ بات کی کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی اور یہ حالات و واقعات فیوریبل ہوئے, ہمیں کوئی حسد نہیں ہے, لیکن آپ نے ہمیں مشورے میں بھی شامل نہیں کیا. اس پہ حضرت ابوبکر رو پڑے. اس کے بعد حضرت علی نے کہا دیٹس آل, اب میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا. زور کے وقت حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے, حضرت علی کے فضائل بیان کیے. اس کے بعد سیدنا علی چڑھے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی. انہوں نے بھی بتایا. الٹیمیٹلی یہ سارا پیچ اپ ہو گیا. اور اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں تھنک ٹینک کے طور پر حضرت علی کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوئے حضرت ابوبکر سے, نہ حضرت عمر سے. سارے معاملات مشورے کے ساتھ چلتے تھے. تو اس وقت ایک معاملہ ہوا, لیکن چونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سیٹل ہو گیا. اب سیٹلمنٹ کے بعد ان گڑے مردوں کو اکھاڑنا تب درست ہے جب حضرت علی اس بیعت کے اوپر راضی نہ ہو. جب وہ راضی رہے ہیں, تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ وہ امت کے مفاد میں رہے, ہم کہتے ہیں دل سے قبول کیا. لیکن اینڈ رزلٹ یہ کہ ساتھ رہے نا, تو تم بھی امت کا مفاد سمجھو نا. اگر مولا علی نے سمجھا ہے تو آج تم اس بنیاد کے اوپر امت کو تو نہ توڑو نا. بنو امیہ کے غلط ایکٹیویٹیز کا ابو بکر و عمر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. حضرت عثمان کے دور میں بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی حضرت عثمان حضرت علی کے مشورے کو لے کے چلتے تھے. کہیں کسی جگہ پہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی حضرت علی نے کبھی بھی حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انکار نہیں کیا, انہیں اپنے ساتھ لے کے چلے. تو یہ پورے معاملات کو دیکھنا چاہیے, سچویشن کو. جو شیعہ نے اس حوالے سے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے نا, یہ بالکل ناحق ہے ان کا, جس ایکسٹریم پہ وہ لے گئے اس مسئلے کو. کیونکہ دیکھیں غیر مسلم بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں آج کہ نبی الاسلام کی لیگیسی کو خلفائے راشدین آگے لے کے چلے. اور قرآن میں اللہ کا وعدہ تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی الاسلام کے ذریعے تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کرنا تھا. لیکن نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں یہ دین تو صرف عرب کی سرزمین میں غالب ہوا ہے, سارے ادیان پہ تو غالب نہیں ہوا. رومنز اور پرشینز کے اوپر تو خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے. تو خلفائے راشدین کی جو فتوحات ہیں یہ نبی الاسلام کی اس دعوت کی کنٹینیوشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنا بڑا کام لیا کہ دیکھیں نبی الاسلام کی وفات کے وقت ہزاروں لوگ جب مرتد ہو گئے اور صحابہ کرام کی تعداد کم رہ گئی ہے, تب بھی وہ دلیری کے ساتھ لڑے ہیں. اور اللہ نے نہ صرف عرب پہ ان کو غلبہ دیا ہے, جھوٹے پیغمبروں کے اوپر غلبہ دیا ہے, منکرین زکات کے اوپر غلبہ دیا ہے, الٹا سپر پاور سے ٹکرا گئے. یہ تو اس طریقے سے ہے کہ میں ایک محلے کی ٹیم بناؤں اور آپ کو پتا چلے گا اگلا ورلڈ کپ اس نے جیت لیا ہے, تو یہ غیر معمولی واقعی ہو سکتا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی. باقی جو مسئلے مس ہینڈل ہوئے وہ زیادہ بگڑے ہیں بنو امیہ کی وجہ سے. جب انہوں نے ممبروں پہ سب و شتم شروع کیا اور یہاں پہ شیعہ علی کے اندر پھر ایک غم کی کیفیت آئی اور پھر وہ ان کو جلانے کے لیے اوپر تک چلے گئے. اور یہ ہوتا ہے یعنی عمل کا جو رد عمل ہے یہ اس طرح ہوا ہے. اب اس ساری جو گفتگو آپ نے کی ہے میرے ذہن میں 4 سے 5 کویسچن ہیں. جی کریں ترتیب سے, نہیں ترتیب سے کریں, ترتیب سے. سب سے پہلے جناب ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ادھر جانا. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ جس نے کہا کہ جناب رسول خدا اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. یہ ان کی کیفیت وہ خلافت والے وہ جو بنو سعدہ ثقیفہ میں واقعہ ہوا اس سے پہلے ہوئی کہ اس سے بعد؟ نہیں, اس سے پہلے تھی یہ کیفیت. یہ گلیوں میں نہیں گھومتے تھے, وہ صرف مسجد نبوی میں ایک ایکٹیویٹی پرفارم کی اور یہ کیفیت ان پہ چند منٹ کے لیے طاری ہوئی ہے بس. اور پھر آپ نے کہا اور وہ ختم ہوگی. وہ بخاری میں الفاظ ہے جب حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا نا, انک میت و انہم میتون آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل یہ پڑھی, اور پھر خطبہ دیا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں کبھی آئے گی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر سے جب میں نے آیات اور یہ خطبہ سنا تو میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے, وہ نیچے گر پڑے اور کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ آپ نبی الاسلام دنیا سے
چلے گئے. تو یہ وقتی کیفیت تھی, گلیوں میں کوئی نہیں گھومتے تھے, یہ ابھی لوگوں نے آگے صفرے لگا دی ہیں, 10 ہوتا ہے اور صفرے لگا کے بہت بڑی میں کر دیں گے, وہ نہیں, وقتی طور پہ تھی. اگر یہ بات مانی جائے تو پھر کیا نعوذ باللہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا؟ نہیں, ایک وقتی کیفیت تھی جو ان کے اوپر طاری ہوئی. اچھا, وہ کیفیت یہ نہیں تھی کہ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ نبی نے مرنا نہیں ہے, انہیں پتا تھا کہ ہر انسان کو موت ہے. بے شک ان کو یہ تھا, یہ قرآن میں آیا نا کہ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنا کام ابھی پورا کیا ہی نہیں ہے. ان کے یہ دماغ میں نہیں تھا یہ کام اللہ نے بعد میں پورا کروانا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کے اوپر بھی یہ ثابت کرے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے, نبی الاسلام کی دعوت کے پیچھے اللہ کھڑا ہے. اگر نبی دنیا میں نہیں رہے تب بھی یہ دعوت آگے چلے گی. اور وہ لوگ جو خلفائے راشدین سے بغض رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ حق کھلے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے کام کے لیے چنا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے اور پھر واپس آ گئے تھے, نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے, یہ واپس آ جائیں گے. تو جب وہ آیات پڑھی حضرت ابوبکر نے, کیونکہ حضرت ابوبکر فزیکلی نبی علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی جس نے چیک کی ہے نا صحابہ میں سے, وہ حضرت ابوبکر ہے. ہاں, اس بات کو سمجھے, باقی تو باہر تھے. مطلب ایک بندے کی میت اندر رکھی ہے, افواہیں ہیں کہ فوت ہوا ہے یا زندہ ہے, اور ایک قریبی آدمی اس کا جو محرم ہے, کیونکہ حضرت عائشہ کے وہ والد تھے, وہ اندر گیا ہے, اس نے جا کے نبض چیک کی, کنفرم کیا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. بخاری کے الفاظ ہیں, ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ ایک موت تو آپ کو آنی تھی, اب دوسری موت آپ کو نہیں آنی, اب آپ اللہ کی جنتوں میں. پھر جب آگے انہوں نے کنفرم کیا نا, تو اب باہر تو کوئی یعنی خدا نہ خواستہ ایک شخص کا والد فوت ہوتا ہے اور وہ باہر آ کے اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ بھائی میرے والد صاحب جو اتنے دنوں سے بیمار تھے وہ فوت ہو گئے ہیں. تو اب اگر باہر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا تھا نہیں وہ ٹھیک ہے یا ریکور کر رہے ہیں, وہ کہیں گے یار یہ بات کنفرم ہوگی. تو وہ جب خبر کنفرم ہوئی ہے تو حضرت عمر کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہونا تھا. پہلے وہ سمجھ رہے تھے افواہ ہے کہ حضور علیہ السلام پہ بے ہوشی کی کیفیت ہے, لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں. فوت نہیں ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ وقتی طور پہ مطلب بے ہوش ہوئے ہیں اور واپس آگے. یہ تو آپ کے ساتھ غزوہ احد کے موقع پہ نہیں ہوا تھا کیا؟ غزوہ احد کے اوپر نہیں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ, کیونکہ وہ جب مولا علی نے آپ کا زخم صاف کیا, سیدہ فاطمہ نے زخم صاف کیا, مولا علی پانی لے کے آئے, جو بخاری مسلم میں آتا ہے, نبی علیہ السلام کا خون اتنا بہ گیا تھا آپ بے ہوش ہو گئے تھے. تو شہادت کی خبر تو اس وقت مشہور ہو گئی تھی اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی. امپلیمنٹ ادھر ہوئی, وما محمد الا رسول, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اچھا, بخاری کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت ابوبکر نے پڑھی تو ہمیں لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. یعنی آیت اتنی پرانی تھی, 8 سال پرانی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس وقت ہوئی. صحابہ کو صبر دینے والی یہی آیت تھی کہ محمد بھی ایک رسول ہے, انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے, کیا دین تم چھوڑ دو گے؟ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ پھر کتنے دن تک صحابہ کرام جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت پڑھتے تھے, ایک دوسرے کو ڈھار, جیسا ہم کسی کا افسوس کرتے ہیں نا, تو افسوس ان کا ہی ہوتا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول. میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی غم کی کیفیت سے صحابہ کا نکلنا اور پھر جنگوں میں اپنے مخالفین کو ہرا کے اتنی بڑی اسلامی اسٹیٹ کو قائم کرنا, یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے. دوسری بات آپ نے کی صلح حسین علیہ السلام کی, صلح حسن علیہ السلام کی, کہ ان کے جو حامی تھے انہوں نے بھی اعتراض کیا. تو صلح حدیبیہ میں بھی تو یہی واقعہ کوٹ کرتا ہے امام بخاری کہ جب جناب رسول خدا نے صلح حدیبیہ پہ صلح کر لی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معترض ہوئے اور حضرت ابوبکر کے پاس بھی گئے کہ ہم کیوں صلح کر رہے ہیں, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں, وہ بخاری کے الفاظ ہیں, پوری زندگی وہ شرمندہ رہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ پہ اتنی جرت کیوں کی. لیکن وہ جرت نبی علیہ السلام پہ اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی بدتمیزی کی ہے. نبی علیہ السلام سے ان کی فرینکنس تھی, ان کا تقاضا یہ تھا کہ آج ہم طاقتور ہیں, ان کو کچل کیوں نہ دیں. صلح حسن ڈیفرنٹ ہے. صلح حسن کے کیس میں امام حسن کمزور تھے اور امیر شام طاقتور تھے کیونکہ انہوں نے ان کے گورنر خرید لیے ہوئے تھے. صلح حدیبیہ میں رسول اللہ طاقتور تھے, مشرکین عرب کمزور تھے, جبھی تو وہ صلح آفر کر رہے تھے. بالکل, ادروائز تو وہ مارنے کے لیے مدینے میں 3 دفعہ تو آ چکے تھے اور انہوں نے شرائط بھی اپنی منوائی. اچھا, پہلا آپ نے فرق دیکھا تو لہذا حضرت عمر کی ڈیمانڈ غلط نہیں تھی. ان کے یا رسول اللہ آج ہم تگڑے ہیں, ایسی کی تیسی ان کی, ٹھیک ہے, تو پھر رسول اللہ مان لیتے. میں بتا رہا ہوں, آپ بتاؤ, میں آپ کو لاجیکلی بتا رہا ہوں دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ صلح حسن سے بالکل ڈیفرنٹ کیس بنتا ہے. اچھا, دوسری بات, نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مستقبل بتا دیا تھا. اگر نبی علیہ السلام کے پاس وحی نہ آتی ہوتی, نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر انہوں نے حضرت عمر والے ڈیسیژن کرنا تھا
کہ جب دشمن اب قابو میں آیا تو یہ تو میرے ساتھیوں کا قاتل ہے, میں ان کو چھوڑ. لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ صلح ہوگی, بظاہر دب کے ہوگی, لیکن اس صلح میں سے ہم آپ کی فتح نکالیں گے. ٹھیک ہے, اسی لیے حضرت عمر پتہ ہے خاموش کب ہوئے؟ بخاری کے الفاظ ہیں, جب حضور نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, بالکل ایسے بس وہ خاموش ہو گئے. خاموش ہو کے وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے کہ آپ کوئی سفارش کریں اور یہ معاملہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے وحی آئی ہے. اگر وہ کہتے مجھے وحی آئی ہے تو حضرت عمر کی ضرورت تھی؟ انہیں کہا میں اللہ کا رسول ہوں, یعنی میں ویژن رکھتا ہوں. پھر حضرت ابوبکر نے اللہ کا رسول ہوں کا ترجمہ انہیں سمجھایا کہ بھائی وہ اللہ کے رسول ہیں, یہ وحی کے ساتھ ہو رہا ہوگا. پھر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی غم ہے کہ میں نے یہ جرت کیوں کی. میں کہتا ہوں کہ جو میری نیچر ہے نا, جو حضرت عمر نے کیا نا, میں بھی حضور کو اس وقت یہی کہتا کہ یا رسول اللہ منڈو انہوں ایسی تیسی. اور دیکھیں ابھی میں آپ کو اس میں ایک اور ثبوت دیتا ہوں. ایک اور جگہ تو حضرت عمر ٹھیک نکلا ہے, غزوہ بدر کے قیدیوں میں. اب آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ تو قرآن میں آیا ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو پھکا دے رہا ہوں, یہ پھکی سے بھی اگلی چیز ہے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 اور 69 میں آیا کہ اگر وہ پہلے آیات نازل نہ ہوئی ہوتی جو تم نے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑے, ہم تمہیں عذاب دیتے. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمہیں عذاب دیا جاتا, تم نے یہ قیدی کو چھوڑے. اور بخاری میں ہے کہ حضرت بخاری اور مسلم دونوں میں, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے, حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے. قرآن جو ہے وہ حضرت عمر کے مشورے کے اوپر نازل ہوا. اب وہاں پہ تو حضرت عمر کا مشورہ ٹھیک نکل آیا. اگر یہی باتیں ہم تشیع کی طرف سے دیکھیں جناب امیر کے بارے میں, تو وہ غلو کے زمرے میں گنی جاتی ہیں کہ یہ غلو کرتے ہیں جناب علی کو. نہیں, آپ موضوع کو پھیلانا نہیں ہے, میں آپ کو لاجیکل ڈسکشن کر رہا ہوں. شیعہ کا کہتے ہیں, سنی کا کہتے ہیں, میں کسی کا ادھر ٹھیکیدار نہیں ہوں. جہاں شیعہ غلط ہوں گے میں انہیں غلط کہوں گا, جہاں سنی غلط ہوں گے میں غلط کہوں گا. میں نے پہلے جملے میں بولا کہ حضرت عمر کی جرت تھی, وہ خود بھی شرمندہ تھے, لیکن ایک اور جگہ انہوں نے جرت کی, وہ کامیاب ہو گئی. یہ ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک فریکنس, ان کی طبیعت کا تقاضا تھا کہ انہوں نے ایسا کیا. اس میں پھکا اور لے. مجھے بتائیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام مٹا دو, تو مولا علی نے کیوں نہیں مٹایا؟ فرمایا کہ میں واحد جو گواہ ہوں اس کا. نہیں, وہ ٹھیک ہے, جب نبی حکم دے رہے ہیں تو امتی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کہ میں یہ کام نہیں کرتا, لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں نا. بالکل کہ ہاں کیوں کرتے ہیں. دیکھیں اب ہم حضرت علی کا دفاع کر رہے ہیں, اب ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ علی کا دفاع کیوں کر رہے ہو. وہاں حضرت عمر کا ہم نے دفاع کیا. جناب علی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں شرمندہ رہا ساری عمر اس پہ. او نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس بات کو آپ سمجھے نا کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر حضرت علی کی جگہ ہوتا نا تو میں حضور کی بات مانتا. مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر لکیر پھیرنے سے میرے دل میں کوئی حضور کی محبت ختم ہو جانی تھی؟ میری تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر مجھے کیا حکم دے رہا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ نیچر فرق ہے. اس نیچر کو آپ وہ نہ رہے, نافرمانی شمار نہ کریں. اور سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام خود اس کے لیے کیا فیصلہ فرما رہے ہیں. اگر نبی علیہ السلام کسی معاملے میں ایکسیپٹنس دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. حضرت عمر کو بعد میں کوئی نبی علیہ السلام نے سزا تو نہیں دی نا, ایکسیپٹ کر لیا نا کہ ٹھیک ہے, ان کا ایک جذباتی فیصلہ تھا. یہاں پہ بھی حضرت علی کو ایکسیپٹ کر لیا نا. کام تو پھر آپ کو خود کرنا پڑا. پھر آپ نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے, پھر آپ نے لکیر پھیری اور اپنے ہاتھوں سے لکھا. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت نہیں تھی, آپ کا معجزہ تھا, آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بہرحال آپ نے محمد بن عبداللہ لکھ لیا اور اس طریقے سے وہ معاملہ سیٹل ہوا. آپ کو ایک ایفرٹ تو پٹ کرنا پڑی. تو معاملات کو آپ نے پورے سینیریو میں دیکھنا ہوتا ہے, پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہوتا. معاملات کو دیکھ کے اب مجھے بتائیں, جو تحکیم کا مسئلہ ہوا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کا, آپ اگر مجھ سے پوچھیں, میں اگر حضرت علی کی جگہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہ اس تحکیم کے اوپر راضی ہوتا. اور آج ہمیں اینڈ رزلٹ بھی پتا ہے. لیکن اس وقت سچویشن کیا بنی تھی, وہ حضرت علی اس کی تکلیف فیل کر سکتے ہیں کہ جب ان کے ساتھیوں کے اندر دو گروہ بن گئے, انہوں نے جب نیزوں پہ قرآن اٹھا لیے, تو حضرت علی نے اب یہ دیکھنا تھا میرے ساتھیوں میں جو دو گروہ بنے ہیں, اب یہ نہ ہو کہ میں اپنی عمارت وہاں پہ مینجمنٹ لوز کر جاؤں, جس طرح امام حسن نے تو صلح ہی کر لی نا. بالکل, جب وہ خرید لیے. یہاں پہ بھی معاملہ ہے, جب بگڑنے لگا تو حضرت علی کو یہ نظر آیا کہ اس وقت یہ معاملہ کرنا بہتر ہے اور اس کو اس طریقے سے لے کے چلا جاتا. آج ہم بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں یار اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا, یہ ہوا وہ ہوا. ہو سکتا ہے کہ تحکیم نہ ہوئی ہوتی تو اس سے بھی برا رزلٹ نکلا ہوتا. تو اس سچویشن کو جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا, وہی جج کر سکتا ہے. اور نبی کے علاوہ جو بھی ججمنٹ دیتا ہے نا, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ بعد میں تاریخ میں پیچھے جا کے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا, جس طرح کتنے طرح تاریخ دان غیر مسلم کہتے ہیں
کہ اگر 6 رکنی کمیٹی میں حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا نا تو خراب نہ ہوتے، معاملات خراب بھی نہ ہوتے اور اسلام کی سلطنت اس سے وسیع ہوتی. حضرت علی کی جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز ہیں، ان کی کمپیٹنسیز ہیں، اور اتنا بڑا پیریڈ آپ کو مل جاتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو سوچنے کا ایک پہلو ہے نا. دوسرا پہلو یہ کہ بنو امیہ تو ہے پتہ نہیں سازشیں کر کے، جس طرح حضرت عمر فاروق قتل ہو گئے مغیرہ ابن شعبہ کے غلام کے ہاتھوں، ہو سکتا ہے حضرت علی کو وہ چوتھے دن ہی مار دیتے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. یہ تو اللہ کو پتا نا کہ کیا ہونے والا تھا. ہاں، اور پھر دوسری بات، نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بتایا تھا کہ تم نے میری ڈیوٹی پوری کرنی ہے. میں نے کافروں کے خلاف جنگ کی تھی، تم نے مسلمانوں کے خلاف کرنی ہے، اور امت کو بتانا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. جب مسلمانوں سے جنگ ہوگی تو ان کی عورتیں لونڈیاں نہیں بنائی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی آپس کی جو جنگ جو قرآن میں ہے، جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو ان سے قتال کرو، یہ سارے احکامات ہم نے مولا علی سے سیکھے ہیں. جنگ جمل صفین نہروان نہ ہوتی تو امت کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان کی جب مسلمان سے جنگ ہو تو آپ نے کیا اس میں سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک جتنی جنگیں ہو رہی تھیں وہ ایکسٹریم ہو رہی تھیں، یعنی کفر کے لیول تک. منکرین زکات بھی اگرچہ مسلمان تھے، لیکن جب انہوں نے زکات کی اس فرضیت کا انکار کیا تو ایک کفر تو انہوں نے کر دیا جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو یہ کرنا پڑا. تو حضرت علی کی ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے جب لگائی تھی اسی وقت انہوں نے وہ کام کرنا تھا. تو میرا خیال ہے جنگ جمل صفین کی جو پیش گوئیاں ہیں اہل سنت کی کتابوں میں اور شیعہ کی کتابوں میں، یہ خود ثبوت ہے کہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسی زمانے میں وہ جنگیں آئی ہیں نا، پہلے خلیفہ کے زمانے میں تو نہیں آئی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سارے کا سارا سسٹم فٹ ان بیٹھتا ہے. لیکن آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 6830، حضرت عمر نے اپنے آخری حج کے دوران، آپ کو منا میں کسی نے آ کے بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. تو حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا میں آج یہیں پہ ایک خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ خلیفہ چن رہے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت آپ نہ یہاں ایسا نہ کریں، ساروں تک یہ بات نہیں پہنچی ہوئی، آپ مدینے جا کے خطبہ دیں. پھر مدینے جا کے انہوں نے خطبہ دیا، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا ممبر کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور میں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے بڑی سخت گفتگو کرنی ہے، اور یہ ان کا آخری خطبہ تھا حضرت عمر کا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں اور پلی لے رہے ہیں حضرت ابو بکر کی خلافت کی، کہ حضرت ابو بکر کو بھی تو چانک خلیفہ چن لیا گیا تھا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر. حضرت عمر نے خود مانا ہے. دیکھیں کہتا ہے دلیر بندہ جو ہے کتنا، جب میں پنجابی میں حضرت عمر کے لیے اپنے لیے بات کرتا ہوں منہ پھٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ حضرت ابو بکر کی وجہ سے حضرت عمر خلیفہ بنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی آر محسوس، ان کا یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہو گئی تھی. اب ابو بکر کی خلافت کو مستقبل میں کوئی شخص دلیل نہ بنائے کہ وہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چنے، ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود مان رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہوئی ہے نا، اس سے بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی، لیکن اس کو کوئی پلی لے کے یہ نہ کہہ کہ حضرت ابو بکر بھی چند بندوں نے بنا لیا تھا، نہ اس طرح نہیں، مسلمانوں کا مشورہ. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کی پرسنالٹی بھی اتنی بڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو ان پہ متفق بھی کر دیا اس زمانے میں. یہ تو بعد میں پھر یہ آج آپ کو جو رافضیت اور ناسبیت نظر آ رہی ہے تو بعد میں ہوئی ہے نا، اس زمانے میں تو سارے کٹھے ہی تھے نا، سارے کٹھے ہی تھے، یہ تو بعد میں بنے ہیں نا. تو اس وقت تو حضرت عمر کی بات ٹھیک تھی نا، حضرت عمر کوئی 15ویں صدی میں تو بیٹھ کے نہیں کہہ رہے نا. آج تو ہم کہتے ہیں 2 فرقے بن گئے ان جنگوں کی وجہ سے، لیکن اس زمانے میں تو سارے کٹھے ہی تھے نا. تو انہوں نے کہا آندہ کوئی ایسا کام نہ کرے. تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت جس طرح اسٹیبلش ہوئی ہے مشورے کے ساتھ، حضرت علی نے تو خلافت لینے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا یا تو انصاف ہوگا یا گوشہ نشینی میں اختیار کروں گا. اور لوگوں نے کہا نہیں انصاف، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انصاف کا مطلب کیا ہے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عثمان کے سارے گورنر فارغ جن کی وجہ سے رعایا ان کے خلاف ہوئی بھی، اور وہ کر بھی دیے تھے، جب کر دیے نا. ہاں، وہ یہ تو نہیں ان کو پتا تھا کہ وہ اتنا ہارڈ لائنر ہو جائے گا. مطلب یہ تو اسی طریقے سے آپ میرے جیسے بندے کو آرمی چیف یا پرائم منسٹر کی پوسٹ پہ بٹھا دیں تو پھر آپ دیکھیں میں کروں گا کیا. لوگ تو مطلب وہ بھول جائیں گے پھر کہ میری تو ایک اپنی نیچر ہے. تو وہ حضرت علی کے بارے میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھئی حضرت علی کوئی درمیان کر، لیکن وہ تو بڑے ہارڈ لائنر تھے. اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی حضرت، ان کا پھر لو پھر پہلا ڈیسیژن ہے جی، پہلے ہی چھکا مار دیتا. اچھا، جناب ابو بکر کا خلیفہ منتخب ہونا، اس کے بعد جناب عمر کو وہ ڈائریکٹ سلیکٹ کرتے؟ نہیں، ڈائریکٹ نہیں سلیکٹ کیا، یہ بالکل جھوٹ ہے. اچھا، ہاں یہ بالکل جھوٹ ہے. مشورہ ہوا جی، مشورہ ہوا ہے. کتنے دن تک مشورہ رہا ہے. حضرت ابو بکر اچانک فوت نہیں ہوئے، بیمار ہوئے ہیں. انہوں نے جب مشورہ لیا نا تو حضرت ابو بکر نے جس طریقے سے عرب کی سرزمین میں اتنے بڑے فتنوں کو ختم کیا
اور پھر رومنز اور پرشینز کی طرف فوجیں بھیج دی. یہ ویسے بڑا تاریخ میں پبلک میں جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے لوگوں نے, اہل علم کے نزدیک تو ان کو پتا ہے. یہ جو فتوحات کا سلسلہ ہی حضرت ابو بکر کے دور میں شروع ہوا ہے. اچھا, آدھی پرشین امپائر تو گر چکی تھی, غالب نے ولید کو فرنٹ میں حضرت ابو بکر نہیں رکھا ہوا تھا. تو حضرت عمر کا جب دور آیا تو اس وقت آپ سمجھے کہ وہ جس طرح ہم T20 میچ میں کہتے ہیں کہ آدھا سکور ہو چکا ہوا تھا, حالات فیوریبل تھے, ایک اچھی پارٹنرشپ بن چکی تھی, اور پھر آگے وہ آگے لے کے چلے. تو حضرت بکر صدیق کی اتنی جو ٹاپ کی مینجمنٹ اور ان کی پھر ایک نرمی طبیعت میں, اس کی وجہ سے سب نے یہی مشورہ دیا کہ حضرت آپ نے 2 سال میں اتنی خیر خواہی ہمارے ساتھ کی ہے, تو آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے لیے کون فیوریبل ہے. کیونکہ ان کی نیت پہ بھی کوئی شک نہیں, ان کی پرفارمنس بھی لوگوں کے سامنے ہے, نبی علیہ السلام سے قربت بھی. آج کے ابو بکر کو نہ دیکھیں, آج کے ابو بکر کو تو کنٹروورشل بنا دیا نا اس زمانے کے ابو بکر. اچھا, تو لوگوں نے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر میں جب کسی کو نامزد کروں گا نا, پھر تم نے اختلاف نہیں کرنا. پھر انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا. کون کون شامل تھا اس مشورے؟ ان میں حضرت علی شامل ہیں, ابو عبیدہ ابن جرح شامل ہیں, عبد الرحمن بن عوف شامل ہیں. یہ سب لوگ بڑے بڑے لوگ, اور یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں قبیلوں کے سردار ہیں. مطلب آج والا صاحب تو نہیں کہ ووٹنگ ہو, اس زمانے میں تو قبائلی سسٹم میں صرف حضرت علی سے پوچھ لیا, بنو ہاشم سے کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی, علی ان کے ہیڈ ہیں, وہ فیصلہ کر دیں گے. بڑے سرداروں سے پوچھا, انصار کے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ میں جب میرے پہ چھوڑا تو میں تو عمر کو بنانا چاہتا ہوں. تو سب نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے بنا دیں. چند ایک لوگوں نے کہا کہ ان کی طبیعت کی سختی ہے. ہاں, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جب وہ خلیفہ بنیں گے نا تو ان کی سختی ایڈریس ہو جائے گی. ان کی سختی اس وجہ سے تھی کہ میں نرم تھا, جب یہ سارا وزن ان کو اٹھانا پڑے گا نا, تو وہ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا سختی کی ہے. سختی یہ کی ہے کہ انہوں نے آرام نہ کھایا نہ کھانے دیا. باقی تو معاملات مجھے بتائیں, بڑے مجمع میں لوگوں نے سوال پوچھ لیا آپ نے کرتا کہاں سے سلوایا, حضرت عمر کی طبیعت تھی یہ سننے والی, سنا, سب کچھ برداشت کیا. جب حکومت آئی ہے تو سب کچھ برداشت کیا ہے. ہاں, اللہ کے احکامات میں وہ سخت رہے ہیں. دیکھ لیں اپنے کسی بیٹے کو کسی پوسٹ کے اوپر نہیں لگایا. دیکھیں نا, کسی بندے کے کنڈکٹ سے نظر آتا ہے نا, چٹائی سے آغاز ہوا ہے, چٹائی پہ اختتام ہوا ہے, تو سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا. دیکھیں دنیا میں انسان کچھ کرتا ہے, کس چیز کے لیے کرتا ہے نا, اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے مرتا ہے. کوئی جداد یا پوسٹ کچھ بھی نہیں کیا, اور جاتے ہوئے بھی 6 رکنی کمیٹی وہی بنائی ہے جس کے مشورے سے وہ بنے ہوئے تھے. تو کہا بس ٹھیک ہے, یہ 6 بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے, ان میں سے خلیفہ چن لینا. حضرت ابو بکر کو لے کر حضرت عمر اور جو وہ اپنی خلافت کا سلسلہ چلانے کے لیے اتنے پریشان نظر آتے ہیں, جبکہ جناب رسول خدا اتنا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا, رسول اللہ تک آیا, وہ اپنا خلیفہ ہی نہیں چھوڑ کے گئے, عوام منتخب کر رہے ہیں ان کا خلیفہ مشورے کے ساتھ. اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں قرآن مجید میں, وہ ان کا خلیفہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے چنا جاتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ, جناب زکریا علیہ السلام رو کے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اپنے بھائیوں کا, کوئی میرا جو ولی ہے وہ مجھے دے دیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقع؟ اس کا میں جواب دوں گا تو پلانٹ ارتھ سے باہر جائے گا چھکا مارے. مجھے بتائیں رسول اللہ سے پہلے خاتم النبیین آیا کون ہے؟ جب نبوت ختم, سب کچھ ختم, کون سا خلیفہ؟ کسی کی اہلیت ہے کہ وہ رسول اللہ کی پوسٹ کو سنبھالے ختم نبوت کے بعد؟ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ نے زمین پہ کسی سے بات نہیں کرنی, تو کس کی جرأت ہے کہ نبی کی سیٹ پہ بیٹھے آ کے, اور وہ غیر نبی ہو؟ نبی کی سیٹ صرف نبی سنبھال سکتا ہے, اور سب سے بڑا نبی خاتم النبیین, اس کی سیٹ غیر نبی کیسے سنبھال سکتا تھا؟ یہ مثالیں جب دیتے ہیں آپ اس سمجھے. داؤد کا خلیفہ سلیمان ہو سکتا تھا نا, داؤد علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہے, اور ان کا بیٹا پیغمبر ہے, ختم نبوت نہیں ہوئی, تو پیغمبر کا خلیفہ پیغمبر. آپ پہلے مجھے یہ مثال دیں کہ انسانی تاریخ میں نبی نے غیر نبی کو کبھی خلیفہ کیا ہو, اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں موجود. تو اب آپ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ابو بکر اور علی خلیفہ ہوں؟ کہ نبی نے اپنے خون سے خلیفہ چنا نا. نہیں, وہ بات آئے گی, میں پہلے آپ کو مثال ختم کر رہا ہوں. یہ مثالیں انبیاء کی دیتے ہیں. نبیوں کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو نبی کا خلیفہ نبی ہوتا تھا. پہلے کوئی تاریخ انسانی میں یہ ثابت کرے کہ نبی نے غیر نبی کو کبھی خلیفہ بنایا ہو. کیا علی نبی ہیں؟ تو بس شاکی کوئی نہیں. تو پھر آپ ان کو کس نے خلیفہ تو رسول بنانا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا خلیفہ وہ ہوگا جو نبی ہو, کم از کم نبی ہو.
اور میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں, وہ کم از کم نبی ہو اور سیکنڈ ٹو پروفٹ ہو. یعنی حضرت ابراہیم اگر اس کے لیول کا کوئی بندہ ہوتا نا تو میں مانتا کہ وہ حضور کا خلیفہ ہوتا, لیکن ختم نبوت کے بعد کس طرح آپ کسی انسان کو, لہذا وہ مثال دینا, آپ اس مقدمے کو سمجھیں. یہ سب سے بڑا فراڈ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں غالی شیعہ, کہ وہ مثالیں دیتے ہیں پرانی. یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا, دودھ اور چونا برابر نہیں ہو جاتا. جب نبی کا خلیفہ کبھی غیر نبی ہوئے ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح غیر نبی کو خلیفہ مان رہے ہیں, جبکہ ختم نبوت ہو چکی ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے جو مولا علی نے کہا آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع. ناج البلاغہ میں جو مولا علی نے رسول اللہ کی میت پہ خطبہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی موت باقی نبیوں والی نہیں ہے, اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. مولا علی خود مان رہے ہیں کہ ابھی کام ختم ہو چکا ہے. جب کام ختم ہو گیا تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب خلیفہ پھر اگر نبی کا کوئی خلیفہ اس طرح کا روحانی ہونا چاہیے تو وہ خلیفہ پھر ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم استفادہ کر سکیں, میں بھی استفادہ کر سکوں. تو لائیں کدھر ہے وہ خلیفہ؟ علم میں جناب امیر کا, جناب امیر کے سامنے موجود نہیں نا. علم میں جناب امیر, میری بات سنیں, بہادری میں, جنگ میں, آپ جتنے بھی سرکار یہ ساری باتیں آپ کی درست تھیں نبی الاسلام کی وفات کے وقت. میں آج پوچھ رہا ہوں کہ میں نے نبی الاسلام کے خلیفہ سے ملنا ہے, کدھر ہے وہ؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ قبر میں ہے تو میں کہوں گا وہ اگر قبر میں ہے تو میں رسول اللہ کی قبر پہ کیوں نہ جاؤں, میں نے اس کی قبر پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ تو جو بخاری میں حدیث ہے, نہیں وہ بعد میں آ گیا, پہلے آپ ڈاکٹرن کلیئر کرتے جائیں کہ مجھے تو اس خلیفہ کا فائدہ ہے کہ جو مجھے کہے کہ میں حضور کا ساتھی ہوں, یہ حضور سے میں نے سنا ہے تو یہ لو علی, یہ نوٹس بنا لو. مجھے اس طرح بھی بتانے والے 1300 سال پہلے قبروں میں جا چکے, اس کا مطلب ہے نبی کا کوئی خلیفہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں نبی کا خلیفہ آج ہی موجود ہے, قرآن. یہ قیامت تک نہیں ختم ہوگا. تو نبی الاسلام کا خلیفہ ہے قرآن. جو حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں یہ خلیفۃ الرسول وہ والے خلیفہ نہیں ہیں جو انبیاء کے خلفاء ہوتے تھے. یہ خلیفۃ الرسول ہیں صحابہ کے اجماع کے ساتھ آپ کے نظام حکومت کو بعد میں چلانے کے لیے. دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا, اور اس میں یہ خلفاء بھی جو دینی فیصلہ کریں گے وہ قرآن و سنت میں پیش ہوگا, اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جہاں سے آپ لوگ ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اگے بھی ٹرو نا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اولو الامر کہتے ہیں نا مولا علی کو, اولو الامر کہتے ہیں سنی ابو بکر کو. تو آگے کیوں آیا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ؟ اس کا مطلب ہے کہ اولو الامر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کا سکسیسر ہو سکے, اس اعتبار سے کہ وہ 100% کریکٹ ہو. کہا کہ جب تمہارا امیر سے جھگڑا ہو تو تم نے قرآن اور سنت سے فیصلہ کروانا. اگر قرآن و سنت کا خلیفہ ابو بکر عمر عثمان و علی تھے تو فیصلہ پھر قرآن و سنت سے ہی کروا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ان سے اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں. لوگوں نے کیا ہے, حضرت علی سے بھی اختلاف کیا ہے, حضرت ابو بکر سے بھی کیا ہے, عمر سے بھی کیا ہے. ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس نے وہ ساری ایگزامپلز ختم کر دی جو پہلے تھیں کہ نبیوں کے خلیفہ نبی ہوتے تھے. بھئی نبی الاسلام کو تو اللہ نے ختم نبوت کے ساتھ یہی کہا ہے نا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو خاتم النبی. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی حضور کی اولاد میں سے مرد نہیں بنے گا کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے. یہ بھی مطلب ہے اس کا. تو دوسری جگہ پہ قرآن یہ بھی تو فرماتا نا کہ حسن حسین ان کے بیٹے ہیں. نہیں قرآن نہیں فرماتا, حدیثوں میں ہاں جی وہ بیٹے ہیں نا, لیکن وہ بیٹے اس سینس میں کہ غیر پیغمبر ہے نا, پیغمبر تو نہیں ہے نا, ختم نبوت ہو چکی ہے. اس فرق کو آپ سمجھیں. حسین علیہ السلام بے شک بیٹے ہیں, سب کچھ ہے, نبی نہیں ہے. ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, حسین علیہ السلام سے تو زیادہ حقدار نبی الاسلام کی اپنی اولاد ہے, ابراہیم بن محمد. تو ان کی تو ڈیتھ ہوگی نا. ڈیتھ کیوں ہوئی ہے؟ وہ قرآن میں ہے نا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا. اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلا خلیفہ انہوں نے بننا تھا, کیونکہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں یہ جو آج مثالیں دی جا رہی ہیں نا کہ حضور کے مصلی پہ ابو بکر کھڑے ہو گئے, پھر لوگوں نے پتا کیا کہنا تھا, یار دیکھو بدر میں آرمی چیف نبی الاسلام نے اپنی جگہ ان کو آگے بھیجا ہے آرمی چیف بنا کے. مولا علی آگے ضرور گئے لیکن آرمی چیف کے طور پہ نہیں, آرمی چیف کے طور پر امیر حمزہ, بدر میں بھی احد کے اندر بھی. تو لوگوں نے سیدھا سیدھا کہنا تھا کہ نبی الاسلام کے سکسیسر امیر حمزہ ہے, خاندان قریش میں سے بھی ہیں, بنو ہاشم میں سے ہیں, ان کو چونا جائے, یہ ہو جانا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. میرا یہ چیپٹر کلوز ہے, اس پہ ہم جتنی بھی پانی میں مدانی ماریں گے نا اینڈ دل وہی نکلنا. آخری کو اصل پھر آگے بڑھیں گے ہم کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے, 12 امام ہوں گے, تو یہ 12 وہ سلسلہ جو 30 سال تک چلتا ہے خلافت کا, خلافہ راشدہ کا. اس کے بعد نظام تقریباً درہم برہم ہو جاتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز آپ نے کہا کہ یہ نظام بہت مضبوط تھا جناب ابو بکر سے جو شروع ہوا,
اتنا مضبوط تھا تو تقریباً 4 سال 2.5 سے 4 سال تقریباً عرصہ جناب ابوبکر کا، 12 سال جناب عمر کا، کوئی 10-12 سال حضرت عثمان کا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اتنی جلد اتنا مضبوط سسٹم کیسے زیر ہو گیا؟ سسٹم کیا سر، پولیٹیکل پورشن کولیپس ہوا ہے، باقی تو ترقی آج تک ہو رہی ہے۔ آج کا بادشاہ محمد رسول اللہ ہے، بے شک۔ کیوں ہے؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں، دلوں میں راج کر رہے ہیں، انقلاب آ گیا ہے۔ آج چنگیز خان کا کوئی ماننے والا نہیں ہے، رومنز اور پرشینز کی کوئی لیگیسی نہیں چل رہی ہے، تو یہ ایک پورشن ہوا ہے، یہ اتنا رونا بھی نہ رویا کرے، صرف پولیٹیکل سسٹم کولیپس ہوا ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کی جو مبارک دعوت آج جس طرح اپنے عروج کے اوپر ہے نا، انسانیت نے اتنا بڑا کبھی عروج نہیں دیکھا کہ پیغمبر کو گئے دنیا سے 1500 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی 2 ارب لوگ اس نام کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک انقلاب ہے۔ صرف پولیٹیکل سسٹم ایک آپ کہیں گے اس کا ایک کمزوری اس میں آئی، فیلئر آئی، باقی تو اوورآل یہ سارا معاملہ چلتا رہا، اور اس میں بھی چند ایک چیزیں تھیں جن کو آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسری بات آپ نے کیا کی تھی اس میں، جو آپ نے سٹارٹ لیا تھا، ایک تو یہ بات میری امت کے 12 امام ہوں گے۔ 12 خلیفہ نہیں، امام نہیں ہے، امام نہیں، چلے خلیفہ ہیں اس میں بات۔ ہاں جی جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حدیث اگر آپ پوری پڑھیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے جو سیاست تھی وہ ان کے انبیاء دیکھا کرتے تھے، اور ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے کو اپنا سیاسی خلیفہ بھی بنا کے جاتا تھا، اور وہ سارا نبی کو۔ میری امت میں یہ نہیں ہوگا، اس میں اب وہ والی بات میری سپورٹ ہوگی کہ نبی الاسلام کا سکسیسر کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسا نہیں ہوگا، کوئی ختم نبوت ہو چکی ہے، البتہ خلیفہ ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، وہ چلتے رہے۔ اب یہاں پہ خلیفہ ان معنوں میں نہیں کہ آپ خلیفہ راشد کے معنوں میں، خلیفہ سے مراد ہے حاکم وقت، آپ اسے ملک کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، ان معنوں میں اس وقت یہ اپنی یعنی اس اصطلاح کے معنوں میں نہیں، لغت کے معنوں میں ہو رہا ہے۔ وہ جو آپ خلفائے راشدین 30 سال ہے نا، وہ اپنی اصطلاح میں جو اصل خلیفہ ہونا چاہیے آئیڈیلی وہ 30 سال کی خلافت ہے۔ اس کے بعد جو خلافت ہے وہ ملوکیت ہے۔ آپ اسے خلیفہ، تو میں نے کہا تھا آپ عمران خان نواز شریف کو بھی اگر آپ خلیفہ کہہ لیں پرائم منسٹر کے معنوں میں، تو ہاں وہ 12 نبی علیہ السلام فرمایا کہ 12 خلفات، وہ حدیث جو اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ 12 خلفاء تک اسلام کا جو یہ والا ایک سسٹم ہے یہ غالب رہے گا، اور وہ 12 کے 12 قریش میں ہوں گے۔ ان 12 کو نبی علیہ السلام نے خلیفہ راشد نہیں کہا، وہاں 12 خلفاء کا ذکر ہے۔ ٹھیک، تو اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو اس وقت تک اسلام کا جو ایک ایکسپینشن والا معاملہ تھا وہ بڑا تیزی سے ہوا۔ جس طرح آپ 3 یا 4 پیڈل مارے نا تو تھوڑی دور تک سائیکل چلتی ہے نا، جو 30 سال کی محنت تھی نا وہ 130 سال تک نکال گئی، یعنی ان کے ادوار کے اندر وہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اگرچہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کولیپس کیا، پھر بھی مسلمانوں کے جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر اپنے دین کو ایکسپینڈ تو کرنا تھا نا، رومنز کے ساتھ جنگیں رہیں اور آگے معاملات چلتے رہے، کرتے کرتے مسلمان اسپین تک بھی پہنچ گئے، یورپ، بلکہ وہ ایک صرف جنگ ہار گئے تھے فرانس والی، ادروائز تو یورپ بھی پورا مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہا۔ تو ان معنوں میں یہ ایک تشریح ہے، اس میں ان خلفاء کی تعریف نہیں ہے بلکہ ان کے دور کی تعریف ہے کہ ان کے دور تک اسلام کا غلبہ رہے گا، کیونکہ دوسری جگہ آ گیا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ خلافت ہے لیکن ملوکیت والی خلافت ہے۔ دوسرا، حافظ ابن کثیر، ابن تیمیہ اور باقی لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ 12 خلفاء کنزیکٹیو نہیں ہوں گے، 5 تو کنزیکٹیو آ گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی، 6 عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور پھر قیامت تک کچھ خلفاء آئیں گے اور آخری امام محمد مہدی ہوں گے۔ یہ بھی تشریح اہل سنت کے ہاں چل رہی ہے، یعنی میں نے نہیں کی ہے، یہ حافظ ابن کثیر نے لکھی ہے۔ اچھا، ایک تشریح یہ کی گئی۔ اب شیعہ جو اس کو 12 امام کہتے ہیں، تو پھر اگر 12 امام والی بات مانی جائے تو 12 اماموں میں سے حکومت تو صرف 2 اماموں کو ملی ہے، مولا علی کو اور مولا حسن کو، باقی تو سارے امام خلیفہ بن نہیں سکے، قید کر دیے گئے، کر دیا۔ اچھا، اور نبی علیہ السلام حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے خلافت کا ذکر کر رہے تھے یا ملوکیت کا ذکر کر رہے تھے یا حکومت کا، تو لہٰذا جو شیعہ نے یہ 12 اماموں والا کانسیپٹ 12 خلفاء سے نکالا ہے، یہ بالکل فراڈ نکالا ہے، بالکل نہیں نکلتا، یہ بالکل چیز ہی کچھ اور تھی۔ اچھا، اور سنیوں میں سے ناسبیوں نے ان سے 12 خلفاء کی جو فضیلت ثابت کی، یہ بھی دھوکہ دیا
کیونکہ 12 خلفاء کے اس دور تک کی بات کی ہے, ان 12 خلیفوں کی تعریف نہیں کی حضور نے, تعریف کی ہے خلافت راشدہ کی. ٹھیک ہے, دونوں طرف فراڈ ہوا ہے. اور یہ جو میں فراڈ, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کتابوں میں تھا. خود ابن تیمیہ نے منہاج السنہ لکھی شیعہ کے خلاف, لیکن اتنا سخت وہ سنی ہونے کے باوجود بعض اوقات اس میں ناسبیت بھی نظر آ جاتی ہے. اس نے کہا بھی یزید اور اس کا باپ, ہم انہیں مسلمانوں کا بادشاہ مانتے ہیں, خلیفہ راشد نہیں مانتے. حالانکہ وہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے, لیکن یہ مان رہا ہے کہ یار ہم ان کو ویسا نہیں مانتے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ 12 خلفاء والا جو ناسبیوں نے رزلٹ نکالا, وہ بھی ردی کی ٹوکری میں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, فٹ نہیں بیٹھتا, تطبیق ہی نہیں ہوتی. دوسری طرف 30 سال تک خلافت, پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت, اس کا کیا کریں گے؟ جو میں آپ کو تشریح کر کے بتا رہا ہوں, یہ علماء نے, محدثین نے لکھی, اور یہی اس کی بیسٹ تشریح بنتی ہے. اور شیعہ نے جو یہ فراڈ نکالا کہ اسے 12 امام ثابت ہے, تو بھئی وہ تو خلفاء تھے. خلفاء جو ہیں وہ حکومت سنبھالتے ہیں, تو حکومت تو صرف مولا علی کو ملی ہے اور امام حسن کو بھی 6 مہینے, باقی 10 تو سارے کے سارے خلفاء کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں, تو حکومت تو نہیں ہے, لہٰذا ان کی بھی بات پوری نہیں ہوتی ہے. اور آخری خلیفہ جو ہے اسے جا کے حکومت ملے گی, تو پھر 3 خلیفوں کو ملی, باقیوں کو نہیں ملی. تو خلافت والے معنوں میں پھر یہ چیز نہیں ہے, امامت والا معاملہ. لہٰذا یہ معاملہ جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو موقف, یہی موقف اہل سنت کے جن محدثین کا یہ موقف ہے, یہی حق پر مبنی ہے, یہ تمام روایتوں کو سیٹسفائی کرتا ہے. اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کا یہی موقف تھا. میں نے ان سے جو 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کیا, اس میں انہوں نے یہی جملے بولے کہ بھئی علی بیٹا پھر ان 12, میں شیعہ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ 12 اماموں کو حکومتیں تو کوئی نہیں ملی. ہاں دیکھیں مولانا اسحاق, اللہ تعالیٰ ان کی روح کو خوش کرے جنت الفردوس میں, الحمدللہ. بعض اوقات وہ ایک جملہ ایسا بولتے تھے کہ میرے جیسے جو لوگ ہیں نا, وہ ان کے لیے وہ چابی ثابت ہوتا تھا اور ایک علم کا دروازہ کھول جاتا تھا. انہوں نے میرے انٹرویو میں کم از کم 15-20 بار دیکھ چکا ہوں ان کی وفات کے بعد. ہر دفعہ میں سنتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یار یہ جو مولانا نے جملہ بولا, اچھا وہ مجھے فیل ہوگا, ہر بندے کو نہیں فیل ہوگا. اچھا, انہوں نے غدیر خم کی حدیث پہ شروع میں ایک جملہ بولا کہ علی بیٹا جو تم نے کہا نا کہ نبی الاسلام کا وسیع قرآن ہے, میرا یہی نظریہ ہے, کیونکہ حجۃ الوداع پہ آپ نے قرآن چھوڑا. اور میں اس میں ان کا, میں اپنے شیعہ دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ حجۃ الوداع پہ اعلان غدیر حضور نے کیوں نہیں کیا, جبکہ پوری دنیا کے لوگ جمع تھے, آپ وہاں اپنا خلیفہ چھوڑتے. وہاں تو آپ نے قرآن کی بات کی ہے جو صحیح مسلم میں 2950 ہے, سنت والی روایت تو دور کی کتاب میں, قرآن میں. اچھا, تو وہ انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہ وہ موقع حضور نے کیوں ضائع کیا, انٹرنیشنل گیدرنگ تھی, سارے لوگ تھے, آپ اعلان کر دیتے. یہ غدیر بھی آپ نے کیوں کیا, انہوں نے آپ نے وجہ بتائی اس کی, جو مولانا اسحاق نے بولی, میں اس کو ایکسپلور. انہوں نے کہا کہ غدیر پہ صرف اہل شام تھے اور اہل مدینہ تھے, باقی سب جا چکے تھے. اور اہل شام نہیں, مولا علی کی خلافت کا انکار کرنا تھا اور جنگیں ان سے لڑنی تھی. اہل مدینہ مظلومین ہونے تھے, انصار مدینہ, ان کے اوپر یزید نے چڑھائی کی. بیسیکلی نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ یہ جو کہا نا, میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, آپ یہ بتا رہے تھے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ میرے بعد برا سلوک نہیں تم نے کرنا, جو تم نے واقعہ حرہ میں کرنا ہے, جو صفین میں تم نے کرنا ہے. شامیوں کو ڈرایا تھا, یہاں خلافت کا اعلان مقصود نہیں تھا. اور باقی تو میں نے آج جتنے دلائل رکھ دی ہیں کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے, تو بھئی خلیفہ کہاں سے لائیں, کم از کم نبی چاہیے. ہاں, یا پھر نبی کے لیول کی کوئی چیز چاہیے, تو وہ قرآن ہے جو بالکل واقعی غیر مخلوق ہے. تو یہ آپ بات سمجھیں مولانا اسحاق سے. اور ایک اور آپ تحفہ لے جائیں آج آپ کے کیمرے میں, بسم اللہ. دیکھیں شیعہ نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا کہ آیت مباہلہ کے موقع پر نبی علیہ السلام اپنی باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کے آئے. اس سے انہوں نے باقی بیٹیوں کا انکار کیا. حالانکہ آج کا سب سے بڑا غالی شیعہ یاسر الحبیب, جو حضرت عائشہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑھتا ہے, نعوذ باللہ, اتنا غالی خبیث رافضی ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جی بیٹیاں چاہ رہی تھی, وہ بھی مانتا ہے تاریخ میں ہے. اچھا دیکھیں, نہیں میں دیکھیں شیعہ میں اتنے ہارڈ لائنر, جو حضرت ابوبکر عمر عثمان کو منافق کہیں, وہ بھی کہیں نہیں بیٹیاں چاہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ بات تگڑی ہے. یہ میں شیعہ کے لیے بات کروں. اچھا, اب یہ مذاق اڑانے والی بات ہے, کیا وہ باقی 3 بیٹیاں اس وقت زندہ تھی مباہلے کے وقت؟ نہیں, وہ تو اس سے پہلے فوت ہو چکی تھی, تو قبر سے نکال کے تو نہیں لانا تھا نبی علیہ السلام نے. تو یہ اعتراض کتنا باطل ہے. اب یہ جگہ جگہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں, تو شیعہ علماء دوسری تو کہتے ہیں ہم تاریخ کے بڑے ماسٹر ہیں, ہمیں پتا ہے کہ جی غدیر خم 18 ذوالحجہ کو ہوئی اور فلانی چیز فلانی تاریخ میں ہوئی. ایون انہوں نے آج تک تاریخیں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, 8 شوال کو جو ہے وہ بقیع غرقت قبرستان کو گرا دیا گیا, اتنا کچھ انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے. یہ ان کو تاریخ بھول جاتی ہے صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے. باقی 3 بیٹیاں کتنے سن, باقی اور بھائی فوت ہو گئی ہیں سن, کوڑ مار دو, جھوٹ بول دو.
تو یہ آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں فوت ہو گئی ہیں تو پھر یہ الزام بنتا ہی نہیں. اچھا مولانا اسحاق نے ایک پھکا اس میں دیا. انہوں نے کہا کہ وہ بیٹیاں تو ہوگی تھی فوت, اور تم کہتے ہو کہ اہل بیت صرف یہ 5 بندے ہیں, نبی علیہ السلام کے ساتھ 4. کون سے؟ حسن, حسین, فاطمہ اور سیدہ فاطمہ. اگر تمہاری یہ لاجک ہم مان لیں تو علی کی ایک اور بیٹی بھی تھی اس وقت. کون سی؟ زینب, حضرت زینب. ان کو مباہلے میں کیوں نہیں لائے؟ کیا اہل بیت سے خارج کر دیا؟ یہ پھکا ہے, پلانٹ ارتھ سے باہر پھینکا چھکا مولانا اسحاق نے. اگر زینب مباہلے میں نہیں آئی, حضرت علی کی بیٹی, حسن و حسین کی بہن, تو کیا وہ اہل بیت سے خارج ہو گئی ہیں؟ حالانکہ تھیں, قبر سے نہیں نکالنا. استنباط حدیث قصاص سے بھی تو کیا جا سکتا ہے. سرکار چھوڑے ہیں, بات آگے چلے گی نا, بات آگے چلے گی. مل رہی ہے نا اس کے اور ساتھ. سرکار بات کوئی اور ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ حسن و حسین کے بہن بھائی اہل بیت ہیں کہ نہیں, پہلے یہ بتائیں. جو عقیدہ تواریخ میں ملتا ہے اہل بیت کے بارے میں, وہ 12 امام ہیں. تو پھر تو میں کہتا ہوں, تو میرا تو خیال ہے پھر اہل بیت کے ساتھ یہ دشمنی ہے کہ مولا علی کی بیٹی جس نے یزید کے دربار میں اپنے بھائی حسین کا مقدمہ لڑا, اپنے باپ کا مقدمہ لڑا, اگر وہ اہل بیت نہیں ہے تو اڈے جڑے پوڈری تے چرسی دربارہ تے بیٹھے ہوئے اہل بیت بنے تے ایک دو اہل بیت ہو گئے نے جڑے آتے ہیں یہ امتی تے اسی اہل بیت ہاں. تو بھائی یہ بات ہے, یہ بات نہ کرے, آپ بھی گنہگار نہ ہو جائیے گا, اللہ کے حضور پکڑے نہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو حضرت علی کی ساری اولاد جو فاطمہ سے وہ سب اہل البیت ہیں, چاہے وہ جناب محسن ہو چھوٹی عمر میں جو شہید ہو گئے, اہل سنت کے ہاں بھی وہ ہیں, لیکن وہ والا واقعہ نہیں جو یہ کہتے ہیں. بالکل. حسن و حسین بھی, اور ان کے ساتھ ان کی سسٹر زینب. زینب اس وقت 1.5-2 سال کی تھیں جب مباہلہ ہوا ہے, اور ان کو اٹھا کے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور بڑی حیران کن بات ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا انہیں گھر کسی کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں گی, لے کے ساتھ جانا کمفرٹیبل تھا. اور میں کہتا ہوں شکر ہے گھر چھوڑ گئی ہیں. آج ہم ان کو گیچے سے پکڑ سکتے ہیں کہ بتاؤ اگر اس طرح تم نے اہل بیت سے لوگوں کو خارج کرنا ہے تو زینب بنت علی کیا اہل بیت سے خارج ہے؟ جو زینب بنت رسول اللہ کو تم اہل البیت سے خارج کرتے ہو تو یہ ظلم نہ کرو. البتہ یہ بات درست ہے کہ باقی 3 بیٹیوں سے نبی علیہ السلام کی اولاد نہیں چلی, اولاد یہیں سے چلی ہے, آل محمد یہی ہے. لیکن ہر بات یہ مولانا اسحاق صاحب نے ایک پھکا دیا تھا, میں نے آپ کو بتایا بعض کا وہ اتنی بڑی یعنی پھکا دیتے تھے جس کا جواب ہی ممکن نہیں. بخاری و مسلم میں بلکہ آپ نے کہا تھا میں ختم کروں گا, آگے چلوں گا, آپ آگے چل ہی نہیں رہے. میں حدیث پہ آ گیا نا آگے کہ سائے ستہ میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلان سے بھی احادیث لی جاتی ہیں, اور جبکہ اہل بیت کو دیکھیں, یہ امام حسن کو, امام حسین کو, جناب علی بن ابی طالب کو, جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں, یہ علم کا دروازہ ہے, ان سے احادیث بہت کم لی جاتی ہیں. جبکہ امام باقر, امام جعفر صادق سے بھی بہت کم لی جاتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے وقت مسلمان ہوئے, ان سے 5500 یا 55,000 تقریباً اس طرح سے. نہیں 55,000 نہیں, 5500 مشکل سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ ابو ہریرہ کہاں سے قاتلان اہل بیت ہو گئے؟ میں یہ نہیں کہا, تو آپ نے 4-5 باتیں مکس کر دی ہیں نا, تو آپ سٹیپ وائز لے کے معاملات کرتا. ہاں پہلی بات ہے قاتلان جو اہل بیت ہیں یا جو ناسبی ہیں, ان سے اگر کوئی روایتیں لی ہیں اہل سنت کے اماموں نے تو وہ تائید میں لی ہیں, اور ساتھ ان کا سٹیٹس بھی بتایا. کسی کا اہل بیت کا دشمن ہونا اس چیز کا متقاضی نہیں ہے کہ وہ روایت حدیث میں جھوٹ ہی ضرور بول رہا ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسری طرف آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ امام بخاری نے کم از کم 100 ایسے راویوں سے احادیث لی ہیں جو شیعہ تھے, وہاں کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ وہاں اگر ہم اعتراض کریں کہ امام بخاری نے شیعہ سے لے لی, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ اپنی جگہ, لیکن روایت حدیث میں وہ سچے ہیں. آپ وہ روایت پہ بحث کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں روایت فلاں ناسبی سے لی تھی اور دیکھو اس سے غلط عقیدہ نکل رہا ہے, اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں. یہ جن لوگوں کو رافضی یا ناسبی کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم انہی لوگوں سے دوسرے لوگوں کی شان میں حدیثیں ثابت کر دیتے ہیں. مثلا سنی امام زہری کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا, اور بعض جو غالی شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سنی تھا, اور جو درمیان میں کہتے ہیں اس کی زندگی کے 2 پیریڈ ہیں, کیونکہ دونوں طرف روایتیں ملتی ہیں. وہ حضرت علی کے حق میں بھی بولتا ہے اور حضرت ابوبکر کے حق میں بھی بولتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح جب دونوں طرف, جب میری کوئی ویڈیو لگا لے جنگ صفین پہ تو اسے لگے گا یہ کوئی شیعہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو کہا بھی جاتا ہے. ہاں تو مجھے کوئی فرق نہیں, مجھے سب کچھ کہا جاتا ہے اللہ کے فضل سے, کوئی فرق نہیں ہے. امام شافعی کو بھی کہا گیا حضرت عمر کو جناب علی کا داماد کہا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ثابت ہے, شیعہ کی کتابوں سے ثابت ہے. کیسے؟
کہ ام کلثوم ان کے عقد میں تھی، شیعہ کی کتابوں سے ثابت ہے، اور بڑے سخت الفاظ میں وہ تو بلکہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ زبردستی معاملہ ہوا تھا. یہ وہ نہیں، میں نے اہل سنت کی کتاب میں بذات خود ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا کہ حضرت عباس جناب رسول خدا کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ علی آپ مان جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ عمر کتنے سخت ہیں. جی ہم ان روایتوں کو بالکل غلط کہتے ہیں. دیکھیں اہل سنت کے ہاں جو ایگریڈ اپون چیز ہے وہ یہی ہے جو صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ ام کلثوم سیدنا عمر کی بیوی تھی، اور حضرت علی سے جو رشتہ مانگا تھا وہ اہل البیت سے اپنی نسبت بنانے کی وجہ سے مانگا گیا تھا. یہ زبردستی نہیں ہے. مجھے بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ سٹیٹس انجوائے کیا ہے کہ اوپر خدا اور نیچے عمر تھے، تو ان کے لیے گن پوائنٹ پہ یہ حرکت کرنا اور پھر اہل بیت کے ساتھ کرنا کہ مسلمانوں کی گالیاں کھائیں، یہ کون بیوقوفی کرے گا؟ یہ ایسی بات کی فٹنگ نہیں بیٹھتی. ایج ڈیفرنس جو وہ جناب ایج ڈیفرنس کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی، ایج ڈیفرنس کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کے مسئلے ہیں. اگر عورت بالغہ ہو ایج ڈیفرنس کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام اور سیدہ عائشہ کا ایج ڈیفرنس نہیں ہے؟ اہل سنت میں ان کی 7 سال تقریباً عمر بتاتے ہیں. شیعہ کتنی بتا دیتے ہیں؟ 17 بتاتے ہیں. 17 سال بتاتے ہیں. 17 تو 17 اور 52 میں آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا؟ 17 30 51 ہوتا ہے. بالغ تو ہوں اور نہیں سرکار، بالغ تو وہاں بھی ہے نا. ہم تو کہتے ہیں عرب میں 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی تھی، یہ تو ایک پورشن ہے نا. غیر مسلم کہتے ہیں کہ ایک ڈیفرنس بہت ہے. تو 17 30 51 حضرت عائشہ جو ہیں وہ اپنی عمر میں سیدہ فاطمہ سے بھی چھوٹی تھی، تو اعتراض تو ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو ہم اس کو اعتراض بنائیں گے؟ چھوڑیں یار، یہ غیر علمی باتیں. اگر نبی نے کسی عورت کو بیوی کے طور پر چوز کیا، ایک ڈفرنس کتنا بھی ہے، اور وہ عورت راضی ہے، تو تیسرے بندے کو کیا تکلیف ہے؟ یہ آج کے دور کے مسئلے ہیں. یہ تب ہو جب کوئی زبردستی معاملہ ہو، پھر ہم کہیں گے. مجھے بتائیں یہ کون سا قاعدہ قانون ہے کہ مرد و عورت کی اتنی ایج ڈفرنس، مثلا ہمارے پنجاب کے معاشرے میں کہتے ہیں جی 6-7 سال کا ڈفرنس ہو. آج کل تو وہ ختم ہو چکا ہے. اب تو کلاس فیلو ہوتے ہیں، ایک عمر کے ہوتے ہیں. اب کدھر گیا وہ ڈفرنس؟ بلکہ کئی تو عمر میں بڑی ہوتی ہیں 1-2 سال، اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور پھر وہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ 10 سال کے بعد وہ بیوی ماں لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد تو اتنی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا. پھر پرانے لوگوں کی ان کو بات یاد آتی ہے، نہیں 7-8 سال کا ڈفرنس ہونا چاہیے. یہ سارے کے سارے معاملات. تو مجھے بتائیں یہ ہر جگہ اپنی اپنی نارمز چل رہی ہیں. عرب کے ملکوں میں آج بھی کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. معیوب چیز یہ ہے کہ کوئی شخص زبردستی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے اور کوئی بدکاری والا معاملہ کرتا ہے. شادی مطلب میاں بیوی راضی، کیا کرے گا قاضی؟ یہ تو تاریخی باتیں تھی. آپ کے حوالے سے اگر بات کروں تو جتنے بھی سواد اعظم میں علماء کرام ملتے ہیں اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ خود کو پیش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کا ذکر آتا ہے وہ تمام تر اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں اور گالی گلوز بھی کرتے ہیں، طرح طرح کے آپ کو القاب بھی دیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا موقف ہے آپ کا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اصل چہرہ ان کا وہی ہے جو آپ کو نظر آتا ہے میرے آئینے کے اندر. ابھی تک ان کے سامنے آئینہ آیا نہیں تھا. ہاں دیکھیں، جب پیر فقیر سب لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومے جا کے ان کے آگے نذرانے پیش کریں، اور ایک بندہ آگے سسٹم ہی فراڈ ہے، تو ان کی روٹی روزی کے اوپر لات پڑے گی، تو تبھی ان کی اصلیت سامنے آئے گی نا. دیکھیں جب مشکل وقت آتا ہے، مولا علی کا ٹیسٹ کس وقت وہ اپنے ٹیسٹ میں پاس ہوئے ہیں؟ جب کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا، وہ سینے پہ چڑھ گئے اور اس نے تھوک دیا، وہ ٹیسٹ تھا. تھوک دیا، چھوڑ دیا. نہیں، عمر ابن عبد الود کی بات نہیں کر رہا ہے، ایک دوسرا، یہ غالباً وہ تو قتل ہو گیا تھا. یہ ایک اور بندہ تھا. تو مولا علی اتر آئے کہ میرا بھوسا شامل ہو گیا. وہاں حضرت علی اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے. ان کے اوپر جب یہ وقت آیا یہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. میں ان کا یہ آئینہ ہوں کہ جو بات کرتے تھے جی سفیان نے تو جی ہندوؤں کے لیے بھی چادریں بچائی ہیں، میں ہندوؤں تو بھی گیا گزرا. ہاں کتنی گالی مجھے نکالتے. اچھا یہ میں دکھ کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں تو یہ میرے ساتھی گواہ ہے، میں جتنی بار یہ کلپ لگاتا ہوں میں ہنستا ہوں، انجوائے کرتا ہوں، مجھے کبھی غصہ نہیں آیا. اور میں یہ کہتا ہوں یہ گالیاں آپ نکالتے رہے. میں آپ کا اصلی چہرہ بتانا چاہتا ہوں کہ سفیان نے جتنا لبادہ اوڑا ہوا ہے نا، یہ اصل چہرہ ان کا یہی ہے جو آپ کی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے. آپ کے مفادات کے اوپر جب ضرورت پڑتی پھر آپ کا اصلی چہرہ آتا ہے. ہندو جب بیٹھ کے ساتھ آپ کے قوالی گا رہے ہوں گے تو آپ نے چادر ان کے لیے بچھانی ہے. میں تو آگے سیدھا ٹولوں ہاتھ پانا ہے. ہاں میرا تو اسلام میں تو قابل قبول نہیں رہا. جیسے بھی ذکر کیا. اچھا یہ ہندوؤں کے ساتھ اس لیے خوش تھے کہ دو رل کے قوالی کرتے سن. ہاں جس سے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اختلاف ہوتے ہیں. سوٹا لگانے کی باری آتی ہے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں. ہاں یہ سوٹے کٹھے لاندے سن، اس وجہ سے راضی میں سوٹا نہیں لاندا. 4-5 دن سے بڑا خوش تھا آپ سے ملاقات کے حوالے سے، یہ پروگرام کے حوالے سے. میں نے جس سے بھی ذکر کیا ہے اس نے ایسے ایسے الفاظ کہے کہ میں آپ کے سامنے کہہ نہیں سکتا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں. ہم ادھر علمی ڈسکشن کے لیے بیٹھے ہیں، ہم کوئی علم حاصل کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اچھا آپ کو پتا ہے پچھلے 100 سال میں
نبی علیہ السلام کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. 60,000 کتابیں انسانی تاریخ میں کسی کے خلاف نہیں لکھی گئی. تو کیا رسول اللہ کا انہوں نے کچھ بگاڑ لیا ہے؟ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, علمی بات ہونی چاہیے. انہوں نے جو کچھ کیا, لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کی پبلسٹی کس نے کی, ہمارے مخالفین نے. مجھے بتائیں, جب انڈیا, بنگلہ دیش, بھوٹان کہ دور دراز کے گاؤں ایریا میں میرے خلاف جمعے پڑھائے جا رہے ہیں, جہاں انٹرنیٹ کا بھی کنیکشن نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی کلپ گھومتا گھماتا کوئی ایک قسم کا گستاخانہ سا کلپ پہنچ گیا, اچھا تو انہوں نے خود پبلسٹی کی ہے نا. ہمارے یہاں آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے لوگوں سے ہاتھ کھڑے کروائے, 90% نے کہنا نیگیٹو تعارف ہوا ہے, تو تعارف کس نے کروایا؟ انہوں نے کروایا. تو یہ کام چک کے رکھو مولویو, چنگی گل ہے. ایک بالکل قادیانی منو کہندے رہو, اپنی آخرت برباد کرتے رہو, اور ادی وجہ ساری دعوت پھیلے گی, کیونکہ میں پھر تہاڈی منجی ٹھوکاں گا چشتی رسول اللہ اجلی رسول اللہ نو ننگا کر کے. سیاسی نظام پاکستان کا تقریباً کرپٹ ہونے جا رہا ہے. کیوں آپ ہو گیا ہوا ہے جو پاکستان کے حالات ہیں. جی آپ جیسے علماء, اور اگر تشیع میں بات کریں, آغا جواد نقوی کی اصلاح کے لیے نکلے ہوئے ہیں, ان کو بھی کافی جو ہے وہ لان تان برداشت کرنی پڑتی ہے ان کے فرقے کی جانب سے. آپ لوگ سیاست میں آ کر اس کو ٹھیک کرنے کا کیوں نہیں سوچتے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو 2 بندے بچے ہیں انہیں بھی گندا کر دیں؟ سرکار نہ, ہمارے اندر شرافت تو مولا علی والی ہے, لیکن چلاکی ہوشیاری بنو امیہ والی ہے. یہ اس وقت حالات فیوریبل نہیں ہے کہ اس گندی سیاست میں اپنے آپ کو داخل کر کے جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور تطہیر کر رہے ہیں اس سے ہم ہٹ جائیں. اگر آپ اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ سمراج جو ہے وہ آلریڈی الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ہماری بات اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچ رہی ہے, جوڈیشری تک بھی پہنچ رہی ہے, سیاست دانوں تک بھی پہنچ رہی ہے. مقصد تو بات پہنچانا ہے نا, تو پہنچا رہے ہیں ہم, اور وہ بات پہنچا رہے ہیں. جو آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں ان تک بات پہنچے, وہ بہتر پوزیشن میں کہ اپنے معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. اس وقت وہ بڑے طاقتور ہیں. مجھے بتائیں, آج کل ایسے حالات یعنی عجیب و غریب ہو چکے ہیں, لوگوں کے اوپر ایسے سے بلیمز لگا دیتے ہیں. میں کل کو سیاست میں کودتا ہوں اور یہ شیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنی طاقت کے اندر, تو انہوں نے تو میرے اوپر ایسے ایسے الزامات لگانے ہیں کہ جو میں نے دینی کام کیا ہے وہ بھی کریڈیبلٹی لوز ہونے شروع ہو جائے گی. تو ابھی کم از کم میں اپنے دامن کو اس حوالے سے بچا کے چل رہا ہوں. مستقبل میں سیاست کے حوالے سے تو لکیر ہے, ایسا تو کوئی معاملہ ہونے والا نہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل جماعت جو اچھی ایک فکر لے کے چل رہی ہو, میں اس کو سپورٹ کر دوں اس حوالے سے کہ بھئی یہ باقیوں سے بہتر ہے, لیکن خود نہ تو کوئی حکومتی عہدہ قبول کرنا ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت بنانی ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت جوائن کرنا ہے. چند شخصیات کے میں نام لوں گا, آپ نے ایک جملے میں ان کو بیان کرنا ہے. مولانا طارق جمیل میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جی, اور اتنے پیارے لیکچرز ہیں کہ ہندو بھی سن سکتے ہیں, مسلمان بھی, کافر بھی انجوائے کرتے ہیں. مولانا اسحاق صاحب شیخ الاسلام ہے. اسلام کی تاریخ میں اس لیول کی اتنی بڑی پرسنالٹی مجھے اور کوئی نظر نہیں آتی. آغا جواد نقوی صاحب میں سمجھتا ہوں شیعہ کے اندر مجدد ہیں, کہ انہوں نے تجدید کا کام کیا عقیدہ توحید کے حوالے سے اور اتحاد امت کے حوالے سے. باقی تو صرف کانفرنسز کرواتے رہے ہیں, انہوں نے جرأت کی ہے, اور شیعہ کے اندر جو ایک نصیریہ کا فتنہ اور شرک پھیلا تھا اس کے خلاف جو انہوں نے جہاد کیا ہے, اور وہ جملے جو میں بولتا تھا تو کانپے ٹانگتی تھی لوگوں کی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے, یعنی ان کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے. وہ انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا ہمارے غالی شیعہ قادیانیوں سے بدتر ہیں. بے شک, کیونکہ غالی شیعہ, غالی رافضی جو ہیں نصیریہ, یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, قادیانیوں نے تو رسول اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. یہ بات جب میں کرتا تھا لوگ کہتے تھے او یار کتنی سخت بات کر رہے ہیں, آپ مسلمانوں کو قادیانیوں سے بدتر کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بالکل جو انہوں نے بات کی, بالکل میں ان کی جرأت کو سلام کہتا ہوں. قاسم کے ابو ان کے بارے, ہاں جی میں بتاتا ہوں قاسم کے ابو کے بارے میں یہ, کاش میری وہ نصیحتوں کا پاس رکھتے اور کاش 9 مئی نہ ہوتا تو اس وقت وہ بہتر پوزیشن میں ہوتے. اب میں ان کے لیے یہ بات کروں گا کہ انہیں چپ کر کے جیل چلے جانا چاہیے کسی طریقے سے. میرا سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے, اس کے بعد آخری پہ. بہت مشکل کام ہے یہ امت کے لیے اٹھنا, اپنے بلکہ پوری دنیا کی مخالفت لینا. میں اپنی فیملی میں کچھ باتیں کر کے جو ہے وہ زیر عتاب آ جاتا ہوں. یہ ہمت, یہ جرأت, یہ حوصلہ کیسے آیا آپ میں اور کس عمر میں؟ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے نزدیک تو بڑی جرأت کی اور ہمت کی بات ہے, میں تو اسے نارمل سمجھتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا نا کہ آپ نے آخرت لینی ہے, پھر وہ مولا علی کا جو قول ہے کہ یا انصاف ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی. کسی نے سوچا تھا کہ ایک بندہ جو گوشہ نشینی کی باتیں کر رہا ہے اور خلیفہ بنتے ہی سارے گورنر فارغ کر دے گا, کیونکہ پھر انصاف اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو وہ جرأت انسان کے اندر
بالکل وہ موجود ہوتی ہے, صرف اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو فیصلہ آپ بھی کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ معاشرہ آپ کو کیا دے گا, یہ رشتہ دار آپ کو کیا دیں گے, آج تک کچھ دیا بھی نہیں. میں تو کہتا ہوں دنیا دار لوگ ہیں, وہ اپنے دنیاوی منفعت کی خاطر رشتہ داروں کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے پرے پھینکتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کتنے لوگ ہیں پاؤں کے نیچے کچل کے آگے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں دفعہ ہو, میں نے اپنا آپ کو دیکھنا ہے. بالکل. اگر دنیا داروں میں یہ چیز ہے تو دیندار بندے میں نہیں ہو سکتی. بالکل کہ وہ کسی کی پرواہ نہ کرے, وہ کچلے بھی نہ, صرف کہ ٹھیک ہے تم نے جو بکواسیات ارشاد فرمانے ہیں وہ فرما لو, لیکن میں تو اللہ رسول کے ساتھ کمیٹڈ ہوں, اور یہ میرے ایمان کا بھی تقاضا ہے. یہ میں سب کچھ اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں, کسی کی آخرت کے لیے نہیں. کیونکہ میں اس وقت تک اپنے ایمان میں اپنے آپ کو کامل نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اللہ کو ٹاپ پرائرٹی نہ مان لوں, اس کے پیغمبر کی تعلیمات کو ترجیح اول نہ دے لوں. باقی سب لوگ تو بعد میں آتے ہیں نا. تو میں نے دیکھنا ہے اللہ رسول کی کیا ڈیمانڈ ہے. پاکستان کے تعلیمی نظام کی آخر میں بات کروں گا, اس کے بعد وائنڈ اپ کی طرف ہم چلیں گے. ابھی یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو واقعہ ہوا اس میں ٹیچر بھی انوالو تھے. بینگ اے ٹیچر میں 2 دن حیرت برتا میں رہا ہوں, سو نہیں سکا کہ یہ معاملہ کس طرف چلا گیا ہے. نیکسٹ ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو تعلیم کے لیے کہاں لے کے جائیں گے, کیا سلسلہ ہوگا, سوسائٹی کس طرح صحیح راہ پہ آئے گی. میرے خیال ابھی پری میچور ہے, یہ معاملات ذرا سامنے آنے دیں. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بھی ایک جھوٹ مشہور کر دیا تھا زینب قتل کیس کے موقع پر, ہلچل نہیں مچ گئی تھی دنیا میں, لیکن نکلا کچھ اور تھا. یہ وہ جتنے دعوے کر رہے ہیں نا, جب تک انڈیپینڈنٹ کوئی ایجنسی ان چیزوں کو ویریفائی کر کے کوئی چیزیں سامنے نہیں آتی, اس وقت تک ہم اس بڑے لیول کی رائے قائم نہ کریں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یونیورسٹیز کے ہاسٹلز جو عورتوں کے بچیوں کے علیحدہ بنے ہوئے ہیں, بڑے سیکیور ہاسٹلز ہوتے ہیں, اتنا آسان کام نہیں ہوتا. یہ بات کرنا آسان ہے, جب تک اس کی ویریفیکیشن نہیں ہو جاتی نا, اس وقت تک ہم کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے. اگر خدا نخواستہ یہ سب کچھ اسی طریقے سے جو یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا پھر کام ہے کہ ان معاملات کو سیدھا کرے. یہ یونیورسٹیز کے اندر اس واقعے کے بعد ان کو اپنے معاملات کو سیدھا لے کے چلنا چاہیے اور مستقبل میں. لیکن یہ کہنا کہ ہم نے تعلیم نہیں دلوانی بچیوں کو, یہ بالکل نان سینس اپروچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کو کھانا پسند نہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ آندھا کے بعد میں نے روٹی نہیں کھانی. اگر دودھ آپ کو خالص نہیں مل رہا تو آپ کہیں گے میں چائے پینا چھوڑ دوں گا. آپ اچھے کی تلاش میں رہیں گے. میں تو اس کو اس رخ سے بھی دیکھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے بچیوں کو تعلیم سے دور کرنے کے لیے بھی ایک سازش ہو رہی ہو, یا اور کوئی پولیٹیکل گینز ہوں, یا تو پھر بعد میں کئی ایک چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں نا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اس طرح کا ڈیسیژن لے لیں. جب تک کہ میں وہاں کے رہنے والے بچوں یا بچیوں کا انٹرویو خود نہیں کر لیتا, جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں, اور وہ کنفرم نہیں کرتے, اس وقت تک چند رپورٹوں کے اوپر لائے کر کے کوئی ایکسٹریم, میں نے اس لیے دیکھیں آج کرنٹ افیئر کے طور پہ اسے ڈسکس بھی نہیں کیا, کیونکہ پھر آپ ایک چھوٹے سے واقعے کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں جس کے پیچھے اتنا بڑا گند نہیں ہوتا. تھوڑا بہت گند تو ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے نا, سوسائٹی اور گندی ہو جاتی ہے. یہ ضرورت نہیں ہے. آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے کسی ہاسٹل میں کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو گیا, میں پکڑ کے جس کی آڈینس ملینز میں ہے وہ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرے, تو یہ دین کی خدمت کر رہا ہے. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں. دین کی خدمت یہ ہے کہ جب کوئی فتنہ بڑا ہو اور واقعی اسٹیبلش ہو جائے, پھر آپ اسے للکاریں کہ ہاں یہ آلریڈی ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کئی لوگوں نے یہ ماضی قریب میں دعوی نبوت کیا ہے, میری کوئی ویڈیو ان کے خلاف نہیں آئی. وہ یار ان کی اس قابل ہے کہ میں ان کو ڈسکس کروں. ہاں, کوئی بڑے لیول کا مسلمان اسکالر یا کرسچن اسکالر جس کے کروڑوں ماننے والے ہوتے ہیں, اچانک وہ دعوی نبوت کر دیتا اور وہ لاکھوں لوگ اپنے ساتھ لگا لیتا, پھر میرا تقاضا تھا کہ میں اس کی ایسی کی تیسی پھیرتا. ایک بندے کی ویڈیو 700-800 بندوں نے دیکھی ہے, اور میں پکڑ کے ملینز آف پیپل کے پلیٹ فارم سے کہوں کہ ہاں جی فلانی جی کا بندہ جو دعوی نبوت کی تھی جی, اور لوگ جا کے اس کو سنیں, فضول اس کی فضولیات سنیں. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. میں نے کبھی بھی کربلا, جنگ جمل, صفین, نہروان ڈسکس نہیں کرنی تھی, چونکہ ان جنگوں کو بنیاد بنا کے مسلمانوں کے 2 ٹکڑے ہوئے اور لاکھوں لوگوں کو آلریڈی کی مصیبت سے گزر رہے ہیں. اس لیے میں نے اسے موضوع بحث بنایا. ادروائز میں نے اس کو بھی نہیں تھا بنانا, اور یہ بھی بنایا جب سوشل میڈیا میں عام ہوا. پرانے ہمارے بزرگ اسی لیے ڈسکس نہیں کرتے تھے کہ وہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھے, تو میں ان کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. وہ بھی آج ہوتے تو میری طرح پھر یہ ڈسکس کر کے آپٹیمل سولوشن دیتے, جس طرح میں نے بیلنس سولوشن دیا ہے. اور اس زمانے میں جو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اسے ڈسکس نہ کریں, وہ بالکل نیک نیتی کے ساتھ دیا کہ جب ایک بندے کو بیسک چیزیں ہر بندے کے پاس, اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو نہیں تھے, کتنے لوگوں نے بخاری شریف پڑھی ہوئی تھی. یہ امام بخاری کے چند شاگردوں کے پاس بخاری کے ہینڈ ریٹن نوٹس تھے, باقی دنیا کو نہیں پتا تھا. سنت سے دین ٹرانسفر ہوتا تھا, وضو کا طریقہ باپ سے سیکھا, غسل کا طریقہ باپ سے سیکھا, اس طرح آگے چلا. یہ نہیں تھا کہ بخاری جی پڑھ کے انہیں 2812 اور مار کو باقی یہ چیزیں پتہ چلتی تھی. اس طرح شیعہ کے ہاتھ چلتی تھی, چونکہ ان کا پورا فوکس اس کے اوپر تھا. سنیوں کو یہ باتیں نہیں پتا تھی, لیکن اب سب کو پتہ چل گئی, تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم ڈسکس کریں گے. بڑے بڑے آستانہ عالیہ پہ صوفیزم کے میں گیا ہوں, گلہ پڑا ہوتا ہے, بڑے سسٹم ہوتے ہیں, منتھلی لگی ہوتی ہے مریدین کی. جی جی.
آپ کے میں آیا ہوں صبح میں نے ناشتہ بھی کیا ہے, چائے بھی ملی ہے, سموسا بھی ملا ہے, پھر کھانا آفر ہوا ہے, یہ سارا کچھ کیسے مینج کرتے ہیں؟ بس اللہ کا فضل ہے جی, چل رہا ہے اور چلا رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی ہم کوئی یعنی فائنینشلی کوئی اتنے کمزور نہیں ہے کہ ہم یہ معاملات لے کے نہ چل سکیں. کوئی پکی کھاتے ہیں کہ مال نہیں دیکھیں, وہ پورے پاکستان کو تو نہیں روٹی کھلا رہا. ابھی یہ جہاں پہ یہ چند ایک لوگ ہیں نا جن کو ہم نے کھانے کے لیے روکا, باقیوں کو تو سموسا اور چائے کے اوپر گزارا کرتے ہیں. تو ایک اتوار والے دن لوگوں کو کھلایا جا سکتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. ہم فضولیات نہیں نہ کرتے. یعنی میں شاید سال میں 1 یا 2 دفعہ یہ فاسٹ فوڈ کھاؤں, وہ بھی مطلب یہ چکن پیس, وہ بھی میں یہ نہیں کہ 4-5 کھا لے, ایک کو چکھ لیا, وہ بھی ساتھ میں مونگی مسور کی دال بنا کے, تو بس ایک ٹیسٹ کے طور پہ. بس کبھی ہم نے اس طرح کی فضول خرچی نہیں کی کہ مارکیٹ سے اپنے, میں نے یہ جو بوتلیں آپ پیتے ہیں یہ جس کو آپ کولڈ ڈرنک کہتے ہیں, میں نہیں پیتا ہوں. بیکری کا کبھی میں نے کوئی آئٹم نہیں کھایا کیونکہ مجھے اس سے الرجی ہے, مجھے وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے جس میں بھی انڈا ڈلا ہو. تو میں اپنی فضولیات کی بجائے ان کاموں میں اپنے پیسے لگاتا ہوں. کیا کھاتے ہیں شوق سے؟ شوق سے مختلف چیزیں, یعنی گوشت کے علاوہ باقی چیزیں میں شوق سے کھا لیتا ہوں. یعنی شوق سے سب سے زیادہ میں یہ دال چاول, اور اگر آپ کوئی گوشت والا آئٹم کر لیں تو بریانی, یہ شوق سے کھاتا ہوں. لاسٹ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستان کو, پاکستانی عوام کو؟ جی بالکل. یعنی کس پوائنٹ آف ویو سے, پولیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے یا ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دونوں پوائنٹ آف ویو سے. ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں وہی میسج جو سب کو دیتا ہوں کہ آپ لوگ خود قرآن کو, سنت کو اسٹڈی کریں, احادیث کو اسٹڈی کریں, اور دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کیا آپ کے علماء نے, اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی بات کو سنیں اور ان کو کاؤنٹر ویریفائی کریں. جس کی بات ٹھیک لگے وہ آپ ایکسیپٹ کریں, پھر اس سچائی کے ساتھ جڑ جائیں. پھر یہ پرواہ نہ کریں کہ آپ کے رشتہ دار کیا کہیں گے, آپ کے دوست کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی. بس سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. مسلمان وہ ہے جو سچائی کے لیے کھڑا ہو. اولو العلم قائما بالقسط. اور پولیٹیکل سچویشن کے پوائنٹ آف ویو سے, جو پولیٹیکل سچویشن سے بھی ہمیں کوئی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اصل دلچسپی ہے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ, جو اس وقت بے روزگاری اور ایسے معاملات ہیں. اس میں بھی میری نصیحت یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ باہر کے ملکوں میں جا سکتے ہیں تو جائیں. پاکستان میں اب آپ کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نوکریوں کا سلسلہ آندہ 25-30 سال بھی موجود ہے, کیونکہ یہ اکانومی نیچے کی طرف جا رہی ہے. باہر جائیں, اچھی نوکریاں کریں, ملک میں ریمیٹنس بھیجیں تاکہ ہمارے ملک کی اکانومی آگے چلے. اور حکمرانوں کے لیے میں صرف یہ نصیحت کروں گا کہ تم نے مرنا ہے اور چمڑی اتر جانی ہے. ہاں, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو حاکم ہو, اگر اس نے انصاف نہ کیا تو جہنم میں جائے گا. یعنی جس طرح گڈریا بھیڑوں کے اوپر حاکم ہوتا ہے نا, اس طرح عوام کے اوپر یہ حکمران ہوتے ہیں. لہٰذا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے عوام کے لیے کچھ سوچیں. آپ کے پیٹ تو بھرے ہوئے ہیں, آپ کی جدادیں تو بن گئی ہیں, آپ غریبوں کا بھی کچھ سوچیں. ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ علی بھائی. جزاک اللہ. جی ناظرین و سامعین, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. جزاک اللہ.